انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں داخل کرے جنت میں. اینڈ اف یو میٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کو دیکھنے کے بعد اور حق کرنے کے بعد، یعنی واٹ از دا فرسٹ سینٹینس دیٹ یو وڈ لو ٹو سے ٹو ہم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی جتنی مجھے پابندی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ محبت کا یہی تقاضا شیخ. ہمارے ہاں نا یہ جو بحث ہوتی ہے نا کہ یہ سنت کون سی ولی ہے، اور سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اچھا فرض ہے تو کریں گے، سنت ہوگی تو چھوڑ دیں گے. المرء مع من احب والی بات ہوئی نا، اگر جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ ہر چیز کاپی کرتے ہیں اس کی، چاہے وہ حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو کہ مے بی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئک روٹ یا ایزی روٹ ٹورڈز جنہ ہے، یا کوئی ایسے اعمال جو کہ ہم شاید اس کو بلٹل کرتے ہوں لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہو. جس نے بھی آپ کو آج تک تانا دیا ہے یا آپ کو مس ٹریٹ کیا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے واللہ وہ پی جائیں، اینڈ یو ول بی گارنٹیڈ کہ آپ کو وہ جو اللہ کے چہرے کا دیکھنے کا جو ریوارڈ ہے نا وہ آپ کو نصیب ہوگا. اور جس نے اللہ کا چہرہ دیکھ لیا نا اس کو جنت بھی بھول جائے گی. سو دیٹس دا الٹیمیٹ ایپیٹمی اینڈ پینیکل آف آل دا بلیسنگز کہ آپ دیکھ سکیں میرا خالق و مالک اور اللہ رب العالمین کون ہے. اچھا، آج میں نے ایک جگہ گیا تو سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں بھی ان لوگوں نے قوالی لگائی ہوئی تھی. اینڈ دس تھاٹ کیم ان مائی مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نا لوگوں کو ٹیلنٹ دیتے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ وہ ٹیلنٹ اچھے طریقے سے اور اچھی جگہ پہ یوٹیلائز ہو. تو آئی واز تھنکنگ کہ اگر یہ جو قوالی میں اتنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں، دا وے یو نو دے میک دیئر ریدم اینڈ آل، تو یہ اگر یہ کرت کر لیں سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کی طرف آ جائیں، جیسے ہم مصری مشاہد کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ، کتنی لمبی لمبی ان کی جو ہے وہ سانس ہوتی ہے، اور کیسے وہ ہائیز اینڈ لوز جو ہے ریدم پیس اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ، اٹس یو نو ویسٹ آف اے ٹیلنٹ. سبحان اللہ. ایون اللہ کے نبی بھی نا مدینہ میں تھے، تو ایک شخص نوجوان لڑکا وہ گنگنا رہا تھا اور گانا گا رہا تھا. اس کی آواز اللہ کے نبی نے بڑی آواز بہت اچھی تھی اس کی، تو کہا کہ یا شعب وہی لکھے یا شعب اللہ بالقرآن تغنی، تو افسوس ہو تیرے اوپر، تجھے قرآن کافی نہیں تھا اپنی آواز کو پریکٹس کرنے کے لیے. سو آئی تھنک اپنے ٹیلنٹس کو اللہ کے اس میں اللہ کی یار کتنے ہی لوگ نے، جنید جمشید حافظ رحمہ اللہ نے اور بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ غلط فیلڈ میں تھے اینڈ دے یوزڈ دیئر ٹیلنٹس. عمر عیسیٰ ہیں، عمر عیسیٰ کو دیکھ لیں آپ، اور ایون صحابہ میں دیکھ لیں، خالد بن ولید وغیرہ، ان کی جو وار اسٹریٹجیز تھیں جب وہ دین میں آئے. So the worst of you in جاہلیہ is the best in دین. الحمدللہ. کل ہم نے بڑا ایک اسٹرانگ ہارش ریالٹی کے بارے میں ہم نے بات کی which was جہنم, and I think it was very important for myself first. لیکن آج بات کرتے ہیں ذرا ہوپ کے اوپر, جنہ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ لوگوں سے نا شروع کرنا چاہوں گا اسپیشلی. میں تو سوچ رہا تھا کہ جب آپ بات کریں گے نا تو میں تو بس ریلیکس کروں گا اور آپ کی باتیں سن کے میں خوش ہو رہا ہوں. وہ بھی یاد سوچ کے آیا تھا. تو سبحان اللہ, آپ لوگوں سے جس کو پہلے آنسر کرنا ہے کہہ لیں, یعنی واٹ از دیٹ مومنٹ ان جنہ دیٹ یو لک فارورڈ ٹو دا موسٹ, کون سے یعنی جس کی شدت سے آپ کو انتظار ہے اس چیز کا؟ اللہ ایک تو بڑا مشکل ہے, اللہ سے ملنا. ون مومنٹ اللہ سے ملاقات, فرسٹ ٹائم جو اللہ سے ملاقات ہوگی, فرسٹ ٹائم جب حجاب کھلے گا. اللہ اکبر. آپ لوگوں کے لیے یہ تو obvious والی ہے ہی, کیوں بیکاز دس ول بی دی پیک. یہ obvious ہے, مطلب یہ obvious اس لیے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دینا, مطلب کہ دس ول بی دی بیسٹ تھنگ. کی بات آپ کریں, جنتیوں میں کون سا ہوگا؟ ہاں مطلب جنتیوں کے لیے اس سے بہتر چیز اور نہیں ہوگی. لیکن فار می جس آپ نے جس طریقے سے سوال پوچھا ہے نا کہ کیا, تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ دا فرسٹ ٹائم یو ول بی, جب آپ کو کنفرم ہو گیا نا آئی ایم ان جنہ, آئی ایم ناؤ سیوڈ, done. یار man, سبحان اللہ, بڑی نیچرل فیلنگ ہے یہ. the first time when you will see Jannah, the first time, the very first time when you will see Jannah, even the fact that جیسے آپ کے نا وہ دل میں کنفرم ہو گیا نا, یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایگزام ڈے ہوتا ہے, جب رزلٹ کارڈ کنفرم ہو گیا نا, یو ہیو پاسڈ, یا آپ کا اے گریڈ آ گیا, اس ٹائم تسلی ہوتی ہے نا. آپ نے بہترین ایگزام بھی دیے, آپ کو آلموسٹ گارنٹی کے پاس بھی ہوں گے, بٹ جب تک وہ کنفرمیشن نہیں ملتی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پل صراط سے جو کراس کر کے قنطرہ سے بھی نکل گئے, اس کے آپ کی بات ریزونیٹ کر رہی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مومن ہے تب تک تسلی سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ اپنا سٹیپ جنت میں نہیں لے لیتا. ایون سو مچ سو کہ اگر آپ کو رزلٹ کارڈ بھی مل جائے تب بھی نہیں, وہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یار
پتہ نہیں یعنی کب جائیں گے, رائٹ. تسلی تب ہوتی ہے when you are in the جنہ, سبحان اللہ, اور آپ جو ہے آپ کنفرم ہو گئے اب نہیں, اب باہر, اب میں انٹر کر گیا ہوں, اب there is no, اب یہ نہیں ہو سکتا یہاں سے نکالا جاؤں. مجھے چیز جو ٹریگر کرتی ہے نا, سبحان اللہ, وہ یہ ہے کہ no more hardships and difficulties in جنہ. always سکون, happiness. کوئی یعنی اسٹریس, ڈپریشن, ٹینشن, یہ وہ چیز وہاں پر نہیں ہوگی. اور یہ بالکل کانٹراسٹ ہے جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں. دنیا میں اٹس آل اباؤٹ اسٹریسز, ایک پرابلم ختم نہیں ہوتی, دوسری آپ کے سامنے آ جاتی ہے, ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. تو یہ جو ہے پرسنلی مجھے نا, اگر جنت میں ڈیفینیٹلی اینٹری ٹو جنہ از دی فرسٹ, لیکن جنت میں بھی نا مجھے لگتا ہے کہ مجھے سکون تب تک نہیں ملے گا جب تک میں اللہ کے نبی کو دیکھ نہ لوں, اللہ اکبر, یا ان سے. اچھا, آئی ڈونٹ تھنک آف ٹاکنگ ٹو ہیم, آئی جسٹ تھنک آف لوکنگ ایٹ ہیم. And probably the moment I look up to the most is a long hug to Rasul sallallahu alaihi wasallam. آپ کی بات سے نا مجھے یاد آ گیا, سبحان اللہ, آج تراوی میں نا شیخ ریسائٹ کر رہے تھے سورہ مریم. سورہ مریم میں آپ نوٹ کریں گے کہ سلسلہ شروع ہوتا ہے زکریا علیہ السلام سے, پھر مریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام, یعنی انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نا ذکر کرتے ہیں, موسیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ, یہ تمہاری ایک ہی امت ہے, یو آر آل ون فیملی. تو مجھے یہ سبحان اللہ آپ کی بات سے یاد آیا کہ جنت میں ہم ان سب لوگوں کو دیکھیں گے, ول بی ون فیملی. یہ جو باتیں نا, میں کہہ رہا ہوں ہم تھوڑا سا بالکل ڈسکس کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ, آپ نے سے پوچھا نا کہ ون مومنٹ, میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی آپ کی ہے ذہنوں میں کوئی فینٹیسیز لائک یار یہ میں نے جا کے نا لازمی کرنا ہے, کوئی ایسی ایک چیز ہے کہ یار ناٹ سم تھنگ دیٹ از ڈسکرائبڈ بٹ دیٹس ویری پرسنل, کہ یار میرا دل کرتا ہے یار یہ میں نے لازمی کرنا ہے. جیسے تہان تھوڑا سا کہنا کہ آئی وانٹ ٹو ہگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ یار میں نا ایکچولی میں نا سوری بات کرتا ہوں, مجھے اچانک سے وہ آیا ہے, میں نا ایک بڑے سے نا 5D یا 10D اسکرین پہ نا, ٹھیک ہے, میں 10D برو, 10D کیا تو 10D کچھ بھی نہیں ہے, 59D, ٹھیک ہے, 59D, کیونکہ ڈائمینشنز تو اس دنیا کی ہے نا, مجھے پتا ہے, میں اس لیے میں نے ریپیٹ کیا ہے. تو میں یہ ایک چیز میں جو جاننا چاہتا ہوں, وہ چاہنا چاہتا ہوں کہ میں نا وہ دیکھوں کہ مجھے لگ رہا ہے اللہ کے نبی اور صحابہ وہ کس طرح سے وہ کیا, وہ ساری وہ لائف, وہ سارا مووی برو, دس واز ایگزیکٹلی ان مدینہ. یعنی آئی ایم بے شک کوئی نہ دیکھ رہا ہوں, ہاں میں مدینہ میں پہنچ گیا اور میرے صحابہ کس طرح سے وہ قربانی دے رہے ہیں اور وہ کیا چل رہا ہے, احد کس طرح ایگزیکٹلی ہوئی, کیونکہ ہم تو نریشن میں پڑھتے ہیں نا. اچھا میں سمجھتا کہ لشکر یہاں سے آیا تھا, بٹ لشکر تو یہاں سے آیا تھا, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کی ساری آپ یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ میرا دل چاہے گا کہ میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ہگ کیے رکھوں بہت دیر تک. اچھا جنت کی بڑی زبردست بات ایک یہ ہے کیونکہ وہاں پہ ٹائم ختم ہونے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. اس دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, آپ کسی ہالیڈیز میں بھی چلے جائیں نا, جو بہت آپ کی دل جہاں کرتا ہے جانے کا اور بڑا آپ کو وہاں انجوائے کرتے ہیں, وہاں پہ بھی نا ایک بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ یار یہ ختم ہو جائے گا, اتنا کرو بس چلو آگے چلو, نہیں تو یہ ختم ہو جائے گا. جنت میں ٹائم تو صرف اس حیات دنیا کے لیے ہے نا, جنت میں ٹائم کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے جنت میں. تو آپ واقعی نا 40 سال پتہ نہیں شاید ہگ ایک کو کر کے ہی رکھیں گے, کتنی دیر محسوس ہوتے رہیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ٹائم ختم ہونے کی. اچھا میرے ذہن میں روح العین کو حق کیا, ان کا پیچھے بھی ہٹا, وہ کتنا کتنی چیزیں کتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں جو آپ کتنے سال صرف دیکھتے ہی رہے گا جنتی کھڑا یوں کر کے. ایسے مزے کی بات پتہ کیا ہے, جیسے آپ نے کہا نا, جب جیسے ہی بندہ کہتا ہے ہاں شکر ہے یار پاس ہو گیا ہوں میں, مجھے یاد ہے 9th کا بورڈ کا پیپر برو, ایگزام رزلٹ ڈے. آپ کو پتہ ہے بورڈ میں ہمیں بہت 9th کے بورڈ میں ذرا پڑھا لکھا تھا, ہماری دفعہ دونوں کا کمبائن تھا, ہم تیاری کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ یہ وہ زور تھا کہ ہم جب پڑھتے تھے. اس کے بعد تو تھوڑا زیادہ چل ہوتے گئے, تو اس پہ ایفرٹ کافی کی بھی تھی, راتیں جاگنا, اسٹریسز, یہ وہ سارا انزائٹی. جو رزلٹ ہے نا برو, وہ بالغت القلوب الحناجر والی ایک طرح سے فیلنگ تھی, ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آپ کے حلق کو پہنچے ہوئے تھے برو. وہ جو انٹرنیٹ پہ آتا تھا, انٹرنیٹ پہ آپ کو یاد ہوگا شاید, انٹرنیٹ پہ رزلٹ ایگزیکٹلی ریزلٹس آ جاتے, میں نے اپنا وہ کیا. اچھا جب میں نے ڈالا, فیملی ساری بیٹھی ہوئی ہے, دے ویٹنگ, آئی تھنک اس ٹائم ٹوٹل مارکس تھے 500 یا 525, میرے آئے 413, اینڈ دوز ور گڈ مارکس. نہیں دوز ور گڈ مارکس, بہت ان مائی پرسپیکٹیو.
آپ تو یار آج کل لوگ پورے نمبر لے لیتے یار, آج کل کی بات نہیں ہوگی, اس زمانے میں بھی یار, اس زمانے میں 413 لو اسٹینڈرڈ. چل ٹھیک ہے آگے چل. برو وہ جو 413 کا جو فیلنگ آئی نا برو, ایسے اچھا پھر کالز کیے ہم بائکس پہ نکل کے دوستوں کے ساتھ, اچھا وہ جو فیلنگ تھی نا یس برو وی ہیو ڈن اٹ, وہ فیلنگ آنیسٹلی آدھا دن ایک دن رہی, پھر ڈیمینش ہوتے گئی, ختم ہوتے گئی. جنت میں داخل ہونے کے بعد جو ہیپینس کی فیلنگ ہے نا, یہی فیلنگ خوشی کی کہ اب آ گئے ہیں, یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. تو بھائی یہ بات جو آپ نے کی ہے نا ابھی کم ہونے والی, اور یہ بھی ہم کل بھی بات کر رہے تھے ٹاپک میں کہ جو نا جنت میں ہر نیکسٹ مومنٹ نا پہلے سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا, بہتر ہو جائے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تو چیزوں پہ ہم کریں بات, کیونکہ نا یہ بڑی فیشنیٹنگ ہے اور بہت سارے لوگ نا اس کو سمجھ نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ, آئی مین مینی پیپل ہیو آسکڈ می کوسچن, مینی یوتھ, کہ یار ٹھیک ہے دس ول بی امیزنگ, دیٹ ول بی امیزنگ, بٹ یو نو ونس آفٹر اے وائل یو گیٹ ڈن ود دیٹ. تو میں یہاں پہ نا یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں, اکنامکس کا یہ لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی, یہ یونیورسل لا ہے. کوئی بھی چیز آپ اس دنیا میں لے لیں جس کے لیے آپ وش کرتے رہے ہیں, لیٹ سے کسی کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے, لیٹ سے فراری, لیٹ سے پورشے کی کوئی ہائی لیٹسٹ ماڈل, ایک بندے کی بہت چاہت ہے کہ یار یہ مل جائے بس کسی طرح مل جائے. سبحان اللہ, لیٹ سے وہ آپ کو پورشے یا فراری مل گئی ہے, ٹھیک ہے, واٹ ول ہیپن, یو آر انجوائنگ فار دا فرسٹ, یعنی فرسٹ ڈے یو آر انجوائنگ اٹ لائک ایٹ دا ٹاپ لیول انجوائمنٹ, یو آر فیلنگ اٹ, ٹھیک ہے نا. کیا ہوگا, ایک ہفتہ گزرے گا, ایک مہینہ گزرے گا, 3 مہینے گزریں گے, آپ کی نا وہ مارجنل یوٹیلیٹی ڈیمینش ہوتی جا رہی ہے. جو آپ کو سکون اور خوشی ملی تھی نا پہلے دن, وہ اب آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا جنت میں یہ لا نہیں ہوگا ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی والی. اور اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک حدیث سے, اتنی امیزنگ حدیث ہے, جنت کے بازار کی ایک مثال. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی ہے سارا کانسیپٹ. جنت کے بازاروں کے حوالے سے صحیح مسلم کی یا غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیحین میں سے ایک کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی مرد نا, جنتی لوگ گھر سے نا بازار جائیں گے, مال شاپنگ مالس وغیرہ جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو, ینگ لوگوں کو خاص طور پہ, وہاں چکا چون بڑی رونق ہوتی ہے اس لیے. تو جنت کے مال میں جائیں گے یا بازار میں جائیں گے. اس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نا شمال کی سائڈ سے, نارتھ کی سائڈ سے نا کچھ ہوا چلیں گی, ہوائیں چلیں گی, اور وہ ہوائیں جس جنتی کے چہرے اور کپڑوں کو ٹچ کریں گی نا, اٹ ول بیوٹیفائی دیم فردر, یعنی ان کی نا شکل چہرہ چینج ہی ہو جائے گا, بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے, اور کپڑے بھی, اور ان کی پوری اپیرنس ہے نا جو, اور ہر فرائیڈے کو چلے گی وہ, اور ہر فرائیڈے کو وہ جایا کریں گے اس سوق میں, وہ کچھ اور ہی بن جایا کریں گے. اچھا اب وہ جب گھر لوٹیں گے نا اپنے جو ہے اسپاؤزز کے پاس پہنچیں گے, تو وہ انہیں دیکھ کے حیران پریشان اور یعنی اوور ویلمڈ فیل کریں گی کہ آپ تو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں. اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسپاؤسز کو بھی پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت کر دیا ہوگا, اور وہ کہیں گے 70 ٹائمز آپ زیادہ خوبصورت, وہ کہیں گے کہ اور تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو سارے, انکریزڈ ان بیوٹی اینڈ لولینس. اب آپ اس سے طرح اندازہ کریں کہ وہ جو ڈیمینشنگ مارجنلٹی والا ہمارا یہاں پہ یونیورسل کانسیپٹ ہے, ہم ہر چیز میں بھر جاتا ہے دل ہمارا, ہر چیز میں, چاہے شادی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو. جنت میں یہ ایک مثال ہے. یہ شادی والی بات ہم نے نہیں کی, یہ انہوں نے کی ہے, تو پلیز یہ نوٹ کیجیے گا کہ ہم ایسے کوئی سب کو فیکٹ پتہ ہے, شادی میں ہمارا رول نہیں ہے نا مثال. کچھ لوگ نا سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں حوروں کے بارے میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے, تو خواتین کے لیے کیا ہے. تو ابھی جو آپ نے باتوں میں بتایا نا کہ جب مرد آئیں گے واپس اپنے گھروں میں, دے ول بی مور ہینڈسم دین بفور, تو یہ الحمدللہ یہ ان کے لیے جو ہے پلیزنگ بات ہے الحمدللہ. اٹ گوز بوتھ ویز انشاءاللہ. اچھا ایڈ آن کیا ہے, میں اس بات کو کمپلیٹ کروں کہ یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ ہاؤ ول اٹ بی کہ ہر نیکسٹ مومنٹ یا نیکسٹ دن پچھلے دن سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. یو ول نیور ایور بی بورڈ. This is one of the ways to understand from this hadith. Let me ask you an amazing question, ٹھیک ہے. وہ یہ کہ apart from prophets and صحابہ, آپ لوگ کس سے ملنا چاہیں گے جنت میں؟ Obviously میرے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ I just want to sit with the صحابہ and the prophets and visualize کریں ان کی ساری اسٹوریز. سب کے آتا ہے نا, فیل ہو گئے جواب. اب بتایا نا, ایک بندہ بتایا یار سوچ رہے صبر کریں, سب کا آتا ہے, صبر تو کریں. I'm still thinking it's a nice question, سبحان اللہ. کبھی نا اس طرف دھیان بھی نہیں گیا ایکسیپٹ انبیاء اینڈ صحابہ. میں نے جو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جو آج انبیاء کی بات ہو رہی تھی,
تو I was thinking کہ یار میں ایک ایک کر کے نا ہر نبی کے پاس جاؤں گا شیخ. یار آپ لوگ میری سوال کے میں جواب آپ کو نہیں دے رہے. آپ نے جواب نہیں، سوچا، آپ- آپ نے جواب دینا. آپ بتائیں. نہیں پہلے پوچھ لیں یار. دونوں فیل ہو گئے. اچھا شیخ صلاح الدین یوسف، صلاح الدین ایوبی اور اپنے ماں باپ، اور بھی آ سکتے ہیں. میں نے کہا لیکن آپ نے ایک پوچھا تھا، میں نے ویسے 3 بتا دیے ہیں. اب اچھا آپ لوگوں نے سوچ لیا ابھی تک؟ نہیں سوچا. میں نے بھی نہیں سوچا ابھی تک آنیسٹلی. دیکھیے فیملی کے تو آپ نے بات کر دی الحمدللہ. فیملی آبویسلی پیرنٹس ہیں، اسپاؤزز ہیں، سبلنگس ہیں، آپ کے رشتے دار وغیرہ ہیں. دس از اے نائس کوشچن بائی دا وے کہ یعنی کون سے ایسا ہیرو ہے ہسٹری میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی یو نو ہی از ڈیزرونگ ایز سچ. جیسے صلاح الدین ایوبی کی بات کی سلف آپ کے نے، یا ایون سلف صالحین جیسے امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی، ان کا ایون جیسے امام مالک ہیں. یار آپ اپنا جواب دیں. آپ بتائیں ایک بندے کا نام لیں. کسی میں نے جواب کیوں، میں نے ایک بندے کا نہیں جواب دینا. نہیں دینا. اچھا ابو سعد میں آپ کو، میں ابو سعد کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیں. خود میں سوچ رہا ہوں. یار میں جواب تو آپ نے خود اپنا اچھا ڈیسائیڈ کیا. آئی جسٹ ریلائزڈ اٹ ناؤ. ہاں ایک بندہ ہے احنف بن، نہیں احنف بن قیس اور ان کے فادر. اچھا یہ تو 2 بندے ہو گئے. اور ان کے کیوں دونوں کیوں؟ اینڈ دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. کیونکہ جب آپ ادب اور اخلاق کی بات کرتے ہیں نا، ہی واز دی ایپیٹمی. اور کیوں ایپیٹمی؟ یعنی ادب کی کتابیں بھری پڑی ہیں. وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ احنف بن قیس کے نا، قیس وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے. تو ایک بندہ آیا، وہ آ کے نا اس نے نیوز دی کہ آپ کے بیٹے کو نا آپ کے بھانجے یا بھتیجے نے قتل کر دیا ہے. اور نریشن بتاتی ہے کہ جو قیس ہے نا، وہ ایسے ٹانگوں کو اوپر کر کے ایسے نہیں بیٹھے ہوتے، بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے. تو ہی واز سٹنگ ان دیٹ پوزیشن. تو پھر کہتے وہ جو نریٹر ہے جو کہ ان کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے فادر نے کہا کہ اس بندے نے بہت برا کام کیا ہے. اس نے اپنی جو قبیلے کی اسٹرینگتھ ہے اس کو کم کر دیا ہے. چلو جہزوہ، یعنی اس کو کفنانے کا دفنانے کا کام کرو. اور پوری بات کر دی. کہتے ہیں کہ میرے فادر نے ایک دفعہ بھی اپنی وہ جو پکڑا ہوا تھا نا اس کو انفولڈ نہیں کیا. تو کیونکہ لوگوں نے پوچھا احنف بن قیس کہ آپ کے اندر اتنا ادب کیسے آیا. اور احنف بن قیس کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ شیخ. ہی واز سٹنگ، ایک شخص آیا بڑا کوئی میچور ٹائپ، بدماش ٹائپ نا. تو آ کے نا اس نے زور کے تھپڑ مارا. اچھا آپ ہیں اس پوری جگہ کے یعنی کرتے درتے، اور یہ وہ آپ کے بڑا میں نے چرچا سنا ہے. تو احنف بن قیس کہتے ہیں، ابھی لک ایٹ ہز ایکسپریشن گائز از ویری انٹرسٹنگ. کہتے ہیں کہ آپ کس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے بولا فلاں فلاں بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو بولا وہ میں نہیں ہوں، جو جس بدماش کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. اور وہ واقعی وہ اس سے بڑا سر پھیرا تھا جو بندہ آیا. تو یہ جاتا ہے ادھر اور جا کے نا اس بندے کو زور سے تھپڑ مارتا ہے. جیسے ہی تھپڑ لگتا ہے وہ بندہ تلوار نکالتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے. اور احنف بن قیس یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں افسوس کے ساتھ، واللہ انا لقطعتها، کہ اللہ کی قسم میں نے اس کا ہاتھ کٹوایا ہے. میننگ جب ان کو تھپڑ لگا اتنی زور سے، ہی واز سو ہمبل، ان کا فیشل ایکسپریشن بھی چینج نہیں ہوا. تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر آپ نے بدلہ بھی لینا ہو نا، اگر آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں تو آپ اخلاق سے بندے کو مار دیں گے. سو احنف بن قیس یعنی جو ان کا اخلاق ہے نا شیخ، ہمارے جو سلف صالحین ہیں نا، وہ علم سے زیادہ ادب جو ہے سیکھا کرتے تھے. تاکہ بولتے ہیں کہ ادب از دا فرسٹ اسٹیپ. جب آپ اس میں پکے ہو جائیں گے تب آپ علم آسانی سے سمجھ سکیں گے. سو آئی تھنک احنف بن قیس اینڈ ہز فادر. جی آپ بتائیں. یار میں اگر انبیاء اور صحابہ کے علاوہ کا سوچوں نا، تو ابھی میں یہی بات کرتے کرتے، کیونکہ آئی نیور تھاٹ آف اینی آنسر ٹو اٹ، میں تو سوچا آپ سے پوچھوں گا. مجھے 2 لوگ ذہن میں سے، ہر بندے نے 2 بتایا تو میرا بھی 2 بنتا ہے. کسی کو بتانے دیا. ایک یہ علماء کی اس میں ڈسکشن اختلاف ہے کہ خضر کیا رسول تھے، پروفٹ تھے یا نہیں تھے. تو آئی ووڈ لو ٹو میٹ خضر علیہ السلام، نائس، جس سے موسیٰ جا کے علم سیکھ رہے ہیں. اور موسیٰ من اولو العزم من الرسل نام. تو موسیٰ جا کے ان سے سیکھ رہے ہیں، اور خضر کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، اور وہ سارا واقعہ اور سب کچھ. تو ایک خضر علیہ السلام، ان سے حکمت، ان کے وزڈم. اور دوسرا جو ہے نا سبحان اللہ، none other than عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. نو ڈاؤٹ. کیوں؟ کیونکہ ہی واز ناٹ اے صحابی. بٹ اگر وہ صحابہ میں ہوتے نا تو بڑے پرومننٹ صحابی ہوتے. اور انہوں نے جو، ہم نا بڑے پیسمسٹک ہو جاتے ہیں اپنی امت کے بارے میں آج کل
کہ امت ترقی نہیں کر سکتی, امت جو ہے نا کس طرح سے دوبارہ ریوائول آئے گا. 2 سال میں انہوں نے پلٹا بدل دیا پوری امت کا. امت ڈاؤن فال کی, اللہ کی توفیق سے ڈاؤن فال کا شکار تھی. امت لوگ کھا پی رہے تھے اور بادشاہ تھی, لیکن ہی کیم یعنی رولڈ ان اے وے کہ ایز اف عمر بن خطاب کا دور یاد آ گیا, اور عمر بن خطاب کی نسل میں سے ہی ہیں. اور سبحان اللہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا بھی دور ہوگا نا, وہ بھی یعنی سملر ہوگا عمر بن عبدالعزیز کے دور سے. جس طرح سے انہوں نے حدیث اور روایات میں کیا تھا, حدیث میں تو نہیں, کہ زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے, مال لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کوئی مال لے نہیں رہا اور لوگ صدقہ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں. اور سبحان اللہ ہی لیوڈ اے لائف آف امیزنگ اسٹرگل. ان کی وائف, حالانکہ وائف فاطمہ بنت عبد الملک, ان کے باپ بھی بادشاہ ہیں, ان کے بھائی بھی بادشاہ ہیں, ان کا ہسبینڈ بھی ہے, لیکن سمپل جو ہے نا, ان سے پوچھا کہ اپنی وائف سے پوچھتے ہیں کہ فروٹ پڑے ہمارے گھر میں, حالانکہ بیت المال بھرا ہوتا تھا, اتنی فروٹ تو نہیں پڑے, کتنے کوئی نہیں, ہم صبر کر لیتے ہیں. He was a legend. He was a legend. اچھا کبھی کبھار سبحان اللہ ہم لوگ دیکھیں, ہم ذہن میں نہیں نا آ رہا, اگر یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں نا تو مریم علیہ السلام کا نام لیتی, آسیہ علیہ السلام کا نام لیتی. اینڈ واللہ میں ابھی سوچ رہا تھا آپ کی باتوں سے مجھے ڈفرینٹ مجھے ہو رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام, the angel, and I would love to sort of, I think he won bro, sit with him and you know I would love to ask him to take me the journey in his original shape and form. اس میں جس طرح اسراء والمعراج والا واقعات ہوئے تھے, یا جس طرح آپ so discuss and you know ان سے جیسے سٹوریز ہی سننا ہوتی کہ کیسے کیسے آپ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے, کیا کیا واقعات تھے, اوپر سے نیچے وہ جو مناظر ہیں اور وہ جو سفر ہے, اینڈ یو نو جو جس طریقے سے کمیونیکیشن انہوں نے کی, لائک دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ شاید ابھی ہم سے زیادہ امیجن بھی نہیں ہوتی. اینڈ پھر ان کی جو پر اور ان کے وہ جو ان کا جو گرینڈیور ہے, سبحان اللہ, اللہ نے نا جبرائیل علیہ السلام کا مینشن قرآن میں کئی جگہوں پہ سیپریٹلی کیا ہے, باقی ملائکہ سے ہٹ کے روح الامین کا ہے کہیں پہ, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ نا اللہ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو سیپریٹ ایک مینشن مقام دیا ہوا ہے. سو دی ٹاپک واز جنہ, ٹھیک ہے. سوال آپ نے کیا تھا کہ جنت میں کن کن سے ہوگا, وہ ہمارا تو بھائی آپ نے یہ سوال پوچھے نا, آپ نے انبیاء اور صحابہ کو کا اس وقت ایکسکلوڈ کر دیا. میں صرف یہ ایک چیز تھاٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس پہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ سے نا سب لوگ بہت ملنا چاہیں گے. جیسے ابھی کوئی کہہ رہے تھے بھائی کہ نا میں ایک ایک سے ملوں گا, بالکل ایسے ہی ہوگا. اس میں جسٹ ٹو برنگ سم کلیئرٹی نا, کہ وہی والی بات کہ دنیا میں تو ٹائم کم ہوتا ہے, اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, کبھی کبھار آپ کو ان سے ملنے کا موقع مل جائے نا, تو وہ چھوٹا سا کوئی آپ کو لمحہ, تھوڑی سی ذرا سی میں بھی 5-10 منٹ کی سیٹنگ, وہ بھی سب کے ساتھ مل کے آپ کو کوئی توجہ نہیں ملی ہوگی. جنت میں ٹائم کی ٹینشن نہیں ہوگی. واللہ جنت میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, کسی دن آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہوگا اپنے گھر, کسی دن آپ ان کے گھر. اچھا اس کے فل ٹائم آپ کا 1-to-1 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. اچھا ملاقات کے علاوہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ لوگ کرنا چاہیں گے جو کرکٹ جو کہ یہاں شاید نہ ہو سکتی ہو, ایسی کوئی چیز جو بتا کہ یار یہ تو یہ کاش یہ دنیا میں کر سکتا ہوتا نا, یہ نا ایکٹیویٹی ناٹ جو ملاقات ہوئے سمون. اچھا یعنی جو دنیا میں کر سکتے ہیں, دنیا میں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, ایسی جو آپ کے یار یہ جنت میں یہ کر سکے نا تو کمال ہو جائے گا. اصل میں جنت دنیا کی فیسینیشنز اور فینسیز الگ ہے, جنت میں تو خیر بہت نیکسٹ لیول ہوگا. بٹ مجھے میرا جو ایک پیشن ہے فرام آل دا پیشنز, وہ یہ ہے کہ ونڈ سوٹ فلائنگ. اچھا ٹو فلائی ٹو ونڈ سوٹ فلائنگ اسپیشلی. تو دس از واٹ آئی ووڈ لو ٹو ڈو ان جنہ. جنت میں تو یہ نارمل ہوگا, یو کین فلائی. اچھا مجھے پتا ہے یہ شاید دنیا کے لیے بہت اچھی چیز ہے, جنت کے لیے اتنی مزے کی چیز نہ ہو. بٹ میں ایک چیز کام کرنا چاہوں گا, نو ڈاؤٹ. میں نا جو سارے وائی سی بوائز ہیں نا, ان کا ایک بائکنگ ٹور پلان کرنا چاہوں گا, اور جن کو چلانا نہیں بھی آتا تھا بائک, یا جو ہمارے ساتھ آج تک نہیں بھی گئے بائک پہ, محسن چیمہ ہے, الوی ہے, یہ ہمارے ساتھ چلیں, ان کو بھی میں کہوں یار ان کو سکھا دے, اور اللہ تعالیٰ فنڈ ریزنگ کریں گے, اور ہم یعنی ٹورس پہ جائیں 15 لاکھ cc بائکس پہ, ٹھیک ہے, چھوٹا سوچا آپ نے, چھوٹا سوچا, اور ہم نا ول گو آن اے ٹور.
and we'll tell them ہم کس طرح کا انجوائمنٹ کرتے ہیں اور تم ہمارے شغل کو تم نہیں سمجھتے. اور ہم بتائیں گے کہ یار تم لوگوں نے ابھی شوگر لگانا شروع کیا, پہلے کیا شوگر لگاتے تھے یار. ہاں بھائی یہ جو آپ نے ٹورس کی بات کی ہے نا, یہاں پہ نا لیٹ می کوٹ یو حدیث جس سے نا پتہ چلے گا جنت کی وسعت کا ذرا, تاکہ ٹورس کا پتہ چلے کہ ٹور کیسا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی نا اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتیوں کے محل دیکھیں گے, پتہ کیسے نظر آئیں گے, دور چمکتے ہوئے ستارے. نا اب میں نے اس سے حدیث سے پہلے نا میں نے یوں کبھی ویژولائز نہیں کیا تھا جنت کو, کہ مجھے لگا جیسے جنت نا ایک زمین کی طرح ہی ہوگی, یعنی چل کے ہی جانا پڑے گا, لینئر موشن ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کے محل دور نہ چمکتے ہوئے ستارے کے طور پہ نظر آ رہے ہوں گے. اچھا پھر اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پھر وہاں کی سواریاں کیسی ہوں گی, اور 100 لیولز ہیں, اور بہت زیادہ درجات ہیں. اور پھر مجھے اس سے نا ایک اور چیز کی کلیئرٹی ملی. بہت سارے یوتھ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں اکثر کہ یار جنت میں جتنا بھی قرآن میں تذکرہ آیا ہے, چشموں کا آیا ہے, باغات کا آیا ہے, موتیوں کے محل کا آیا ہے, دودھ کی نہروں کا, شہد کی نہروں کا, مطلب نا سم ٹائمز یہ عقل کی کمی ہے, حکمت کی کمی ہے تھوڑی سی اس لیے, لیکن ینگ لوگ ہیں پوچھ لیتے ہیں, ہمیں بھی ایسی فیلنگز آتی تھی کہ یار ول دیٹ بی دیٹ فیشنیٹنگ, یعنی کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ایک آپ نے ہائی فائی کاکپٹ میں بیٹھے ہوں تو وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے ایز کمپیئر ٹو شہد کی نہر یا چشمے. پہلی تو بات ہے وہ بھی بہت زبردست ہوگا, کیونکہ جب آپ کسی ٹرپ پہ جاتے ہیں نا ناردرن ایریا سے کہیں پہ, تو آپ کو شدت سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ذرا سا چشمہ بڑا خوبصورت نظر آ جائے تو آپ کہتے ہیں بس یہیں پہ سارا دن گزارنا ہے, وہ بھی بڑا فیشنیٹنگ ہوگا. لیکن میں اس سے مجھے کلیئرٹی ہوئی کہ یار یہ نا ہماری سوچ کی کمی ہے, لمیٹیشن ہے ہماری سوچ پہ. جنت میں فار ایگزامپل جس کو یوں فیل ہوتا ہے نا کہ یار یہ چیزیں واقعی مجھے اتنی فیشنیٹ کریں گی, وہ یہ سوچ لے کہ مثال کے طور پہ اس دنیا میں ایک بندہ نا فراری کا ڈریم کرتا ہوتا ہے. اب کیا وہ جنت میں جائے گا, اس کو چونکہ ٹیکنالوجی فیشنیٹ کرتی ہے ہمیشہ, اس کو نئی نئی چیزیں اس طرح کی دیکھنا, تو وہاں پہ وہ کبھی بھی جنتی جو ہے نا وہ فراری کو سوچنا یا اس کی خواہش کرنا اتنا لو لیول تھنکنگ ہوگی. کیونکہ فار ایگزامپل وہاں پہ یہ جب آپ کا ہے کہ محلات وہ دور دور ستاروں میں ہیں, تو وہاں کی سواری, وہاں کا انوائرمنٹ دیکھنے کے بعد نا آپ فراری کو کبھی وش ہی نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے آپ نے سواری کی وش کی ہے نا, سواری مائی رائڈ, ایک دم اسپیس شپس ٹائپس کی کوئی بہت بڑی سی شپ آ جائے آپ کے لیے, اللہ عالم, اور وہ ہوور کر رہی ہے, اینڈ یو جسٹ سٹ ان اٹ, اور میں آج طه بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فلاں سیارے پہ, ٹھیک ہے, اینڈ یو جسٹ سٹ ان اٹ اینڈ یو جسٹ فیو, who will wish for Ferrari or these cockpits there? I mean, you have to think like this. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اور اللہ کے نبی نے احادیث میں جو بھی ہمیں نام گنوائے ہیں, فار ایگزامپل نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, جنت کے حوالے سے اگر بات کر لیں یا ہم جہنم کی بات کر لیں, لیٹس سے آگ ہے, آگ تو یہاں پر بھی ہے, آگ وہاں پر بھی ہم نے بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بات ذہنوں کے قریب آ جائے وہ نام یوز کیے ہیں, تو صرف نام ایک جیسے لگ رہے ہیں, اندر بالکل ڈفرینٹ ہوگا, سمبولک ہے ایکچولی ہمیں سمجھانے کے لیے نا. ہاں بردر یہ دیکھیں کہ آپ پلاٹ لیتے ہیں کہیں پہ کسی ٹاؤن میں, آپ کہتے ہیں یار کارنر پلاٹ مل جائے بس, اور اگر وہاں سے کوئی ندی گزر رہی ہو تو آپ کہتے ہیں یار یہ بس یہاں مل جائے, سب سے ٹاپ ویلیو وہاں پہ ہوتی ہے. تو یہ جو ایون جو ڈسکرپشن ایز اٹ از ہے نا اللہ کی دی ہوئی, یہ اتنی زبردست ہے, یہ ہماری سوچ کی کمی ہے. اسی میں ہی اگر آپ رہ لیں نا, دودھ کی نہر لیٹ سے گزری اور آپ کا پاس پلاٹ ہو, فارم ہاؤس ہو, میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی بتاتا ہوں. دیکھیں ابھی اس وقت نا دنیا میں کہتے ہیں جو اوشن کی لائف ہے نا وہ بڑی لمیٹڈ ایکسپلور ہوئی ہے, کہیں آتا ہے 5%, میکسیمم حد 10%, ہمیں 90% کا نہیں پتا. سو مجھے آپ کو ماشاء اللہ شوق ہے باربیکیو کا, میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں پہ نا جنت میں بندہ نا سمندروں اور یہ اوشنس کے ڈیپتھس میں جا کر باربیکیو کرے, لائیو پکڑ کے نا جو ایسی مخلوقات جن کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ بوائز کو لے کے مطلب آپ, اور پانی میں ہو, پانی کے باہر ہو, جو بھی سب کچھ پاسبل ہے. یہ تھوڑی کہ وہاں پہ غوطے کھا رہے ہوں گے, مطلب آپ اندر جائیں ڈائیو کر کے ڈیپ ڈائیو لے آئیں اور باہر لا کے کہیں تو باہر کیوں, باہر نہیں, اندر ہی, اندر سمجھ نہیں آ رہی نا, اندر باربیکیو کیسے امیجن کرنا ہے, یہ آپ نے امیجن کرنا ہے. one of the most expensive restaurants in the world are underwater, ٹھیک ہو گیا, یہ انڈر واٹر یا in the sky. تو ہم تو زمین پہ تو رہیں گے, زمین پہ تو رہیں گے, دنیا والا کوئی کام نہیں کرنا. آپ کی سوچ زمین تک محدود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز سمندروں کے اندر جا کے وہاں پہ آگ غوطہ لگائیں, آپ شارکس ہیں, ڈفرینٹ قسم کی آپ پکڑیں, اس کو کہتے باربیکیو کریں, تھوڑا سا دمبا بھی پکڑ کر لے آئیں اگر آپ کو شوق ہے تو دعا کے دمبے بھی آ جائیں گے, مکس اینڈ میچ کر کے کھائیں. اصل میں سبحان اللہ جس طرح کے پرندے جنت میں ہوں گے نا, انسان جیسی خواہش کرے گا وہ باربیکیو کے سامنے آ جائیں گے.
So people will eat not for need, out of pure pleasure. People will shop not for any need, out of pure pleasure. Pure People pleasure. will drink honey and اچھا سمجھنا جنت کا لٹل جو مطلب ہے وہ ہے باغ کا. ٹھیک ہو گیا, تھک ہیوی فارسٹ. مدینہ کے لوگوں کو یہ چیز بڑی فیسینیٹ کرتی تھی. وہ لوگ نہریں اور پانی اور تو اس لیے اللہ کے نبی کے دور میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کو ڈیفینیٹلی بتانے کے لیے کہ نہریں ہوں گی اور سب کچھ ہوگا. ہمارا جو جس ٹائم میں ہم آ گئے ہیں شاید ہماری یوتھ کو باغات یا نہریں یا گھوڑے یا کیملز فیسینیٹ نہ کرتے ہوں. تو جان لیں جنہ از ہارڈ کور پارٹی لائف. ریسنگ ٹریکس ہیں. فراری تو سب سے جیسے مہران ہے نا, مہران سوزوکی ہے, وہ بھی اس سے بھی ورسٹ ہوگی. تو ایسے برانڈ ہو گئے جنت کے کہ یو کی ناٹ امیجن. اور اس کے علاوہ چیز یہ ہے کہ جنہ از ناٹ 3 ڈائمینشنل. یا آپ جس طرح سوچ رہے ہیں اٹس ناٹ جنہ. آپ لینڈ پہ نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, جس کسی آنکھ نے آج تک کچھ نہیں دیکھا. سو وٹ ایور یو ہیو سین ان لاس ویگس اور ڈزنی ورلڈ اور فراری, اور آپ نے فار ایگزامپل جو شانز ایلیزے والی اسٹریٹ ہے, یا آپ نے سیشلز کے آئی لینڈز میں جو آپ نے دیکھا ہے, یا ناردرن ایریاز پاکستان کے یار, ولا اذن سمعت, اور آپ نے جو آج تک سنا ہے, ولا خطر علی قلب بشر. اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. لیٹس سے let me ask this question to you guys as well. کہ number one, how often do you think about Jannah and how vast is your imagination? بندہ سوچتا ہے نا کہ یار میرا گھر جو ہے let's say 50 floors کا ہو یا 1000 floors کا ہو, یعنی imagination ہے نا, right? فارم ہاؤس سوچتا ہے میرا گھر اتنے کنال کا ہو, ایک imagination ہوتی ہے. میرے پاس 1000 گاڑیاں ہوں, یہ گاڑیاں ہوں. آپ جو مرضی امیجن کر لیں, جنت ویسی نہیں ہے. جنت اس سے بہت بڑھ کر ہے, جو آپ بات بتا رہے تھے. یعنی آپ جتنا مرضی فیسینیٹ کر لیں, رائٹ, جتنی مرضی آپ. بائی دی وے ان کا سوال یہ تھا, اصل میں سوال کیا انہوں نے, یہ کہا تھا آپ کتنا سوچ لیں گے گھر, 50 سٹوری سوچ لیں گے. انہوں نے سوال پوچھ کے جواب دیا. بائی دی وے میں نے یہ کہا گھر کے بارے میں جنت کے کتنا گیٹس سوچتے ہیں, ہیں ان کے بارے میں کیا امیجنیشن اس کے بارے میں, جنت کے گیٹس کے بارے میں. مطلب میں ان کے سائز کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں ان کے سائز کے بارے میں بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کیسے ہوں گے, یعنی کیسے ہوں گے, وٹ ڈو یو تھنک. دکھنے میں مطلب کیسے, دکھنے میں نہیں, پیٹرن وائز ایسے ہوں گے, یعنی ایسے یہ مطلب فار ایگزامپل ہیوج گیٹس یوں کھل رہے ہوں گے, یوں کھل رہے ہوں گے, کیا ہوگا اللہ اعلم. برو گولڈن چینز کی جو ہے ہمیں نریشنز ملتی ہیں, ریڈ روبیز ہوں گے, بٹ اللہ نوز بیسٹ کیا ہوگا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنت کے دروازے ہاریزونٹل نہیں ہیں بلکہ ورٹیکل ہوں گے. یعنی جو 8 ڈورز ہیں وہ ایسے نہیں کہ 1 2 3 4 5, نو اٹس ورٹیکل, 1 2 3 4 5 ایسے سے ہوں گے, اور ایک کے اوپر دوسرا, ایک کے اوپر دوسرا. اور سبحان اللہ امیزنگ بات ہے کہ ہاؤ لکی وی آر ٹو بی فرام دا امت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناک کریں گے اور اندر سے سوال کرے گا کہ کون ہے, آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہیں گا کہ آپ کے لیے ہی کھولنے کا حکم تھا, آپ سے پہلے کسی کو داخلہ الاؤڈ نہیں, یعنی آپ کے علاوہ کسی کا بھی کھولنا جائز نہیں تھا. اور یو نو بکر صدیق واز گاٹ سو ایکسائٹیڈ. بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں یعنی آپ کے ساتھ ہوں گا, کیا میں دیکھ سکتا ہوں اس کو. انہوں نے کہا ابو بکر تو میرے ساتھ داخل ہوگا جنت میں. اور سبحان اللہ جب اللہ کے نبی جنت کے دروازوں کی ڈسکرپشن دے رہے تھے نا, باب الریان ہے جس مہینے میں ہم ہیں. اچھا یہ باب الریان صرف اس لیے نہیں ہے جس نے صرف رمضان کے روزے رکھے, جن نے بہت ایکسل کیا روزوں میں بہت ایکسل کیا کرتے تھے. باب الجہاد ہے, باب الصدقہ ہے, جن لوگوں کی نا یہ پہچان ہے, جن لوگوں کی پہچان ہے, یس, یہ جو جہاد کرنے والے, جو روزے رکھنے والے ایمن ہے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سارے دروازے پکار رہے ہوں گے. تو اللہ نے کہا ابو بکر مجھے پوری امید ہے کہ تو وہی شخص ہوگا. اور یو نو اف وی وانٹ دا ڈورز آف جنت ٹو کال اس, ہمیں عمل کرنا چاہیے. وضو کے بعد دعا ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو کیا ہوتا ہے کہ جنت کے سارے 8 دروازے, برو کتنا امیزنگ بات ہے کہ اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جب ایک انسان یہ وضو کے بعد, برو کین وی امیجن کہ جنت کے دروازے اینڈ ہیوج ڈورز کے اللہ کے نبی نے کہا یعنی یہاں سے ایسے بھی دیکھ لیں, ایسے بھی کہ ان کے نا مکہ سے ان کے جو ہے نا وہ بلخ یا حجر تک کا راستہ,
یا آپ نے کہا ایک رائڈر ملٹیپل ڈیز کے لیے ٹریول کر رہا ہوگا اور پھر بھی امت محمدیہ کس طرح سے داخل ہو رہے ہوں گے, شولڈر ٹو شولڈر ان کے ٹچ ہو رہے ہوں گے, اور کراؤڈڈ ہوگی وہ جنت, اینڈ پیپل بی اینٹرنگ جنت. سو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ سارے دروازے ہیوج میسو ہمارے لیے کھل جائیں, تو ایک تو یہ دعا پڑھیں, وضو کے بعد کی دعا, ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان دروازوں سے جانے کی, اور جیسے ہم نے کل کے ٹاپک میں کور کیا, پرسوں کے ٹاپک میں پیرنٹس کے اوپر, پیرنٹس کو راضی کریں. جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ نیک ہوگا, اچھا اخلاق رکھتا ہوگا, تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ سب سے مڈل ڈور ہے جنت کا, اوسط ابواب الجنہ, سب سے مڈل اینڈ دا بیسٹ آف دیم. اوسط میں مڈل بھی آتا ہے اور بیسٹ کے میننگز بھی ہیں. سو سبحان اللہ, پیرنٹس آر شارٹ کٹ ٹو جنہ اینڈ ڈو آل دا ڈیڈز. اچھا بائی دا وے یہاں پہ نا جو آپ نے سارے ڈورز سے جانے کی آفر کن کن کو ملے گی, خواتین کے لیے خاص آفر ہے جو مردوں کو نہیں اویلیبل. اینڈ وی شوڈ مینشن دیٹ بائی دا وے. خواتین غالباً وہ 4 کام ہے نا حدیث میں, اذا صلت المرأة خمسها وصامت نماز قائم شهرها وحصنت فرجها, چیسٹی کو پروٹیکٹ کریں, اور اپنے خاوند ہسبینڈ کی فرما بردار جو ہوں گی. یہ 4 کام جو خاتون کر لے گی اس کو آفر ملے گی کسی بھی دروازے سے انٹر ہو جائیں, اور دس از گوئنگ ٹو بی این امیزنگ آفر. اور مردوں کو یہ نہیں ہے, مردوں کے لیے اور بہت کچھ کرنا پڑے گا یہ آفر. اچھا وہ جو حدیث ہے سبحان اللہ کہ میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے بلا حساب ولا عذاب جنت میں داخل ہوں گے, اور یہ تو وی وی آئی پیز ہیں, یہ تو وی وی آئی پیز ہیں. اس میں ایڈ کر لیں بائی دا وے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایکسپلین کیا تھا کہ ہر 70 کے ساتھ 70,000 ہوں گے, ہر 1000 کے ساتھ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. اور پھر ایک اور بھی ایڈیشن ہے, 3 handfuls of رحمان. اللہ اکبر. تو اب خطاب کہتے ہیں کہ اب پار ہو جائیں گے, اب چلے جائیں گے. تو سبحان اللہ وٹ, اور سبحان اللہ یار ایک بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے. ابو ذر الغفاری اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے نہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے میں نے کہا ہم الاخسرون ورب الکعبہ, ہم الاخسرون ورب الکعبہ, وہ تباہ ہو گئے وہ لوگ کعبہ کے رب کی قسم, وہ تباہ ہو گئے وہ لوگ کعبہ کے رب کی قسم. ابو ذر غفاری تو چونک گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا اکثرون اموالا, جن کے پاس مال زیادہ ہوگا, جن کے پاس مال زیادہ ہوگا. اور پھر اپنے ایک ایکسیپشن دی, سوائے ان کے جو ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا ایسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو 40 سال کے بعد جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے, اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ داخل ہو رہے ہوں گے وہ اس امت کے یتیم اور مسکین اور غربا ہوں گے. سو دوز ہو ایسپائر ٹو ارن مور منی اینڈ ڈونٹ ایسپائر ٹو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ سبحانہ وتعالی لائک ڈرٹ, وہ بہت پیچھے ہوں گے. حضرت عائشہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف, میں نے اللہ کے میں سنا تو اللہ نے تمہیں زیادہ مال دیا ہے, یو ول انٹر ان جنہ 40 years after. عبد الرحمن بن عوف اگر 40 سال بعد داخل ہو رہے ہیں, تو لوگ جو کہ عبد الرحمن جیسے یعنی جن کو مال اللہ نے دیا ہوا ہے, امیجن وہ کتنے لمبے حساب کے بعد داخل ہو رہے ہوں گے, اور اللہ کے میں کہا وہ تباہ ہو گئے. یار مجھے نا اس میں ایک اور آپ کی اس بات سے نا یاد آ رہی ہے, مجھے ایک ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب نے سوال کیا, یا رسول اللہ متی الساعہ وین از دی آور نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ. مطلب یہ سوال مطلب کب سے پوچھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کیا نا. تو انہوں نے جواب جو دیا نا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے کہا کچھ خاص نہیں, بٹ میرے نے اللہ اور اللہ کے نبی سے جو محبت ہے نا, دیٹ از آل آئی ہیو. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یو ول بی ود دوز ہوم یو لو. تو جنت میں پہلی بات ہے کہ اس میں نا ہمیں پہلے انالائز کرنا کہ ہو ڈو وی لو ان دس دنیا. کیا جن دوستوں کے ساتھ میرا دل کرتا ہے, محبت ہے, ان کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے جنت میں جائیں گے؟ جنتی ان کے ایٹریبیوٹس, ان کی کوالٹیز کیا جنتیوں والی ہیں یا نہیں؟ یا اسی طرح آپ کی کچھ ایسے شوق ہیں, جیسے آپ نے مال کی بات کی, اگر اتنی محبت ہے مال سے کہ دل نیل جاتا, یا پھر آپ کی محبت ہے اللہ کے نبی سے, یا آپ کی محبت ہے کہ یار میں صحابہ جیسا ہو جاؤں. تو the ones whom you love in this دنیا ادھر بھی آپ اس کے ساتھ واللہ مطلب یہ نا پرسنلی مجھے نا بڑا وہ چونکاتی ہے. ویسے لٹمس ٹیسٹ بھی ہے نا, یعنی آپ کے پاس بندہ خود دیکھ لے کہ یار میرے دل میں کس کی زیادہ جگہ ہے, میرے اولاد کی محبت اگر ہے, اور آپ کس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں. ایسے نہیں کہ دل میں محبت آپ کی نیک لوگوں کے ساتھ ہے,
لیکن آپ ہینگ آؤٹ گناہگار کے ساتھ کر رہے یار ہیں. دیکھیں سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ اٹ کوڈ بی ورچوئل ریئلٹی ایز ویل جو حالات چل رہے ہیں کہ آپ سولو رہتے ہو اور پھر آپ اپنے موبائل اور کسی اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہو. تو اس سے ایک میں سے کوشچن پوچھتا ہوں صاحب آپ لوگوں سے جسٹ ٹو میک اٹ مور یعنی جنہ اورینٹیڈ ڈسکشن, وہ یہ کہ انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں داخل کرے جنت میں, اینڈ اف یو میٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم ان کو دیکھنے کے بعد اور حق کرنے کے بعد, یعنی واٹ از دا فرسٹ سینٹینس دیٹ یو وڈ لو ٹو سے ٹو ہم صلی اللہ علیہ وسلم if we end up in Jannah and we meet him, اور ساری نوٹس کر لیا, اب آپ کو بات کرنے کا موقع مل گیا, سلام کرنے کے بعد کیا وہ ایک سینٹینس ہے پہلا جو آپ اللہ کے نبی کو اشرف الخلق ان کو کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم اللہم صلی وسلم علیک یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم. میں تو یہی کہتا ہی جاؤں گا. اگر نبی سے ملاقات کا چانس ملے گا انشاءاللہ ملے گا, تو میں شاید نظریں ایسا نہ ملا سکوں اور میں یہ کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی سنتوں کو نا بڑا چھوٹا سمجھا کرتا تھا, یعنی جتنی مجھے پابندی کرنی چاہیے تھی, کیونکہ محبت کا یہی تقاضا شیخ. ہمارے ہاں نا یہ جو بحث ہوتی ہے نا کہ یہ سنت کون سی ولی ہے, اور سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اچھا فرض ہے تو کریں گے, سنت ہوگی تو چھوڑ دیں گے. المرء مع من احب والی بات ہوئی نا, اگر جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ ہر چیز کاپی کرتے ہیں اس کی, چاہے وہ حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے حکم تو بہت آگے کی بات ہے, اس کا آپ سٹائل کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. سٹائل کا حکم تو کوئی نہیں دیتا نا ایسا کہ بالوں کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے, ڈریس کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, صحابہ اکرام بیٹھے تھے تو فرماتے ہیں کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا, کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جو انکار کرے گا. صحابہ اکرام سرپرائزڈ ہوئے کہ ومن یابا یا رسول اللہ, یعنی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, کہ جس نے میری اطاعت کی, اطاعت کیا سنت ہے نا شیخ, صحیح بات ہے, جس نے میری سنتوں کو فالو کیا, اچھا میرے نبی نے یہ کیا ہے اس لیے میں بھی کروں گا. جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جس نے نافرمانی کی سنت ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں یار, کوئی بات نہیں, فرض تو نہیں ہے نا. آپ کی بات سے برو خیال آیا, سبحان اللہ برو, ہم جب قطر میں تھے نا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو جو فائنل میچ ارجنٹینا کا تھا اس میں دے وون, اور جب میسی کو پرنس تمیم نے بشت پہنایا جو عرب کا ایک بلیک ڈریس ہوتا ہے, تو وہ اس کے بعد میسی نے وہ اٹھایا, تو میں نے اس کے بعد آرٹیکل اور کچھ نیوز پڑھا کہ تھاؤزنڈز آف بشٹس ور سولڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. مسلمز نان مسلمز سارے میسی کے فینس وہ پہننا شروع ہو گئے. کیوں؟ اس نے پہنا, کیونکہ اس نے پہنا. You love to dress like the one whom you love. You want to look like the one جو آپ کو امپریس کرتا ہے. کیا ہمیں اللہ کے نبی کی سنت امپریس کرتی ہے؟ کیا ان کا لائف اسٹائل ہمیں امپریس کرتا ہے؟ اگر ہمیں یعنی لو میکس یو ڈو کریزی تھنگز. آپ کو لو جو ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ اچھا سنت ہے واجب ہے. وہ جس سے ایک شخص نے پوچھا نا ایک صحابی رسول سے, غالب عبداللہ بن عمر سے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر جو ہے وہ واجب ہے یا سنت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور ہم بھی پڑھا کرتے تھے. اندازہ لگائیں, اس سے آگے جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس. اب آپ اندازہ لگائیں محبت کی شدت. دوبارہ کیا پوچھا جی, انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں شیخ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وطر واجب ہے یا سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور ہم پڑھا کرتے تھے. تو ہی سیڈ کہ نہیں دیکھیں میں نا حکم پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے غصے میں ڈانٹا کہ تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور ہم پڑھتے تھے, اینڈ یو آر انوالونگ یور سیلف ان دا ڈسکشنز آف واجب اور سنت. یعنی افسوس ہے تجھ پہ کہ تو یہ پوچھتا جا رہا ہے. سو ہم صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ. یہ سوال ہی جو ہے نا, یہ سوال شوز کہ ہمیں وی وانٹ دیٹ کہ اچھا یہ سنت ہے, مطلب سبحان اللہ اس کے اندر نا وہ ایسنس آف محبت ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتا. بیکاز اگر محبت ہے نا تو ہم پوچھیں گے کیا یہ اللہ کے نبی کرتے تھے, کرتے, اچھا بس ٹھیک ہے. یہ سنت نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا اچھا یہ سنت ہے, یہ پتہ لگ گیا کہ عمل ہے, سنت ہے, فرض, مطلب اللہ کے نبی تو کرتے تھے نا, تو بس ختم ہو گئی بات. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ جو میں نے بھائیوں سے کوشچن پوچھا ہے. جب وہ میں ابو سعد نے جو جواب دیا نا تھا اس سے سملر تھا, بٹ آئی وڈ سے کہ میں جو ہے نا معافی والے ایلیمنٹ کے بعد نا شکر والے ایلیمنٹ بھی کروں گا کہ اللہ کے نبی, آپ مطلب اللہ کے نبی نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی اور ہمارے لیے جو ایک سیرت چھوڑ کے گئے, ایک رول ماڈل چھوڑ کے گئے, اپنی احادیث چھوڑ کے گئے واللہ, مطلب اور جو ہمارے لیے دعائیں کی, مطلب اٹس انبلیویبل کہ the amount of love
Prophet ﷺ had for us. حریصٌ علیکم, اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ میں کہوں گا یا رسول اللہ, اللہ, مطلب واللہ ہم تو اس کا جسٹس ہی نہیں کر سکے نا, ہم اس کے جسٹس نہیں کر سکے. what you did for us versus how we lived our lives. but سبحان اللہ, if your sunnahs were not there نا, یا ہم نے جو تھوڑا بہت جو عمل کر کے جس طرح پہنچ تو گئے نا ہم, تو we would not be here. یار اندازہ میں لگائیں, پتہ کیا, میں اسی چیز کے نا اس میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہوں گا. اب بات کر رہے تھے نا, تو میں نا سوچا تھا کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتا ہوں مدینہ میں روضہ رسول سے, تو میں تب کیا کہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, اینڈ دس از دا سنہ اینڈ واٹ وی سے ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں شاید وہی الفاظ آپ کو جنت میں کہوں, اور میں کہوں کہ اشہد انک رسول اللہ حقا, کہ اللہ, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے. واشہد انک قد بلغت رسالہ وعطیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی حتی اتاک الیقین فجزاک اللہ عن امتک خیر الجزا. کہ رسول اللہ, آپ نے نا جو امانت اللہ نے آپ کو دی تھی نا امت تک پہنچانے کے لیے, آپ نے اس کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے جو امت کو نصیحت کرنی تھی نا, آپ نے وہ نصیحت بہترین احسان سے کر دی. اور آپ نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا نا, وہ حق ادا کر دیا جہاد کرنے کا, حتیٰ کہ آپ کو وفات آ گئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر دے فار دا دعاز یو میڈ فار اس اینڈ فار دا ایفرٹس یو ہیو ڈن فار اس. اور ہم کمزور نکمے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے آپ کی امت کے لیے خدمت, لیکن الحمدللہ قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے, یعنی من اللہ علینا کا مطلب پتہ کیا ہے, اللہ نے نا تم پہ رحم اور کرم کر دیا, نظر یعنی تمہیں نا, تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن تمہیں. اور یہ وہی سبحان اللہ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے پاس آئے, بڑے قریبی وہ ہیں. تو حضرت عائشہ کے پاس جب آئے نا تو بات کرنے کے لیے, تو دیکھا وہ نماز پڑھی ہے, اور نماز میں یہ آیت پڑھی ہے. کافی دیر ویٹ کرتا رہا کہ ابھی ختم کریں گے, تو شی واز کنٹینیوسلی ریپیٹنگ دس. اس نے کہا چلے میں بازار جاتا ہوں اپنے کام شام کر کے آ, تو یہ جب نماز ختم کر لے گی نا پھر میں آگے بات کروں گا. When he came back to his aunt Aisha bint Abi Bakr رضی اللہ عنہا, تو وہ سیم آیات پڑھی تھیں, اور وہ کہتے ہیں, اور یہ الفاظ پتہ کس کے ہیں, جب انشاءاللہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے نا, اور وہ کیا کہیں گے, یہ بیسیکلی جنتیوں کے الفاظ ہیں. اینڈ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے الفاظ بلوائے جنت کے اندر, اور ہم کٹھے یہ الفاظ اونچی آواز میں جیسے ہم لبیک اللہم لبیک بولتے ہیں نا, اور حرم جاتے وقت, اور ہم یہ الفاظ بول رہے ہوں کہ قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, یا اللہ تو نے الحمدللہ پہ کرم کر دیا, اور ایک دردناک عذاب سے تو نے ہمیں بچا کے, ناؤ وی آر ان جنہ خالدین فیہا ابدا, اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. اچھا برو, آپ کو پتہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کے پاس نا 4 گیٹس کی ایکسیس ہوگی. یعنی ایک گیٹ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا اور اسپاؤزز کے پاس جانے کا, ایک گیٹ ہوگا جس سے وہ جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے. یعنی وہ بار بار ریمائنڈ کروائیں گے, جیسے آپ نے کہا نا من اللہ علینا, اے اللہ آپ نے اس جگہ سے بچا لیا. تو یہ جو سائیکی سوچتے ہیں, دیکھیں یہ جو ہمبلنس ہے نا, یہ ہمیشہ رہے گی. دوبارہ ہو سکتا ہے یعنی اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے جو جنتی کھولے گا اللہ اکبر بند کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی. اگر آپ سوچیں کہ کیا ضرورت پڑی یہ جنت والوں کے لیے گیٹ رکھنے کے لیے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمیں بچایا کہاں سے گیا. لیزداد شکرا. حدیث میں پتہ یہ بھی آتا ہے نا کہ جنت میں تو جہنمی کو دیکھنے الگ لمبی بات ہے, بعد میں کنورسیشن ہوا کریں گے. جیسے ہی انسان قبر میں جائے گا, حدیث اوتھینٹک حدیث میں کہ اس کے لیے جنت کی بھی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جہنم کی بھی کھڑکی کھول دی جائے گی. حالانکہ وہ اور جنت میں اگر وہ جنتی ہوا تو جنت میں کہا جائے گا تیرا یہ ٹھکانہ ہے, اٹس ویٹنگ فار یور وائف, یور حور العین, یور کڈز, یور, یعنی تمہارے لیے فیملیز گیٹ ٹوگیدرز سب تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تمہارا محلات گولڈ اینڈ پرل کے ایک محل 60 مائلز کی وڈتھ ہے, ایک پرل کا بنا ہوا ہے تمہارے لیے, وہ انتظار کر رہا ہے, جس میں تمہاری فیملیز ہیں, فرینڈز ہیں. اور یہ جہنم دیکھو, وہ دکھائی جائے گی اس کو. اگر تم یہ نہ ہوتے, اگر تم یہ عمل فجر اٹھ کے نہ پڑھتے, اگر تم گرل فرینڈ کو نہ چھوڑتے, اور اگر تم میوزک نہ چھوڑتے, تو تم یہاں پہ ہوتے. کیوں؟ لیزدادوا شکرن, کہ وہ شکر میں بڑھ جائے. تو جو گناہگار ہوگا اس کو بھی جہنم دکھائی جائے گی,
اور جنت بھی دکھائی جائے گی کہ اگر تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتا, اگر تو اپنے چھوٹے موٹے پلیجرز کو چھوڑ کے نا عمل کر لیتا تو یہاں جاتا, لیکن اب تو پین اور بڑھ جائے. اب تو یہاں جا رہا ہے. کیوں؟ لیزدادوا حسرا, تاکہ حسرت میں اس کو بڑھا دیا جائے. اچھا ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات پہ کیا کہیں گے, ویسے میں جسٹ ٹو برنگ اٹ اپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہمیں پتہ ہے کہ جنت سے باہر ہوگی. یو نو دیٹ جو بھی اہل الجنہ ہو جائیں گے نا وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی پئیں گے, وہاں ملاقات ہوگی پہلی. اور بائی دا وے یہ جو کوثر ہے نا, کوثر یہ 2 ہے. وی ہیو ٹو بی وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ جنہ ایز مچ ایز پاسبل, بیکاز دا تھنگ دیٹ یو لو نا, آپ ایک پلاٹ لینا ہوتا ہے, ایک گاڑی لینی ہوتی ہے, ایک موبائل فون لینا ہوتا ہے نا, تو آپ اس کی ایک ایک چیز پتہ کر رہے ہوتے ہیں, یار مجھے بیسٹ کوئی میں دھوکہ نہ کھا جاؤں. وی نیڈ ٹو نو, وی نیڈ ٹو کیپ آن لرننگ اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری بٹ آف جنہ. یہ جو کوثر ہے یہ 2 ہیں, ایک جنت سے باہر ایک جنت کے اندر. جنت سے باہر جو ہے وہ حوض کوثر ہے. کوثر کا جو حوض ہے جس کی وڈتھ بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو 2 شہروں کے درمیان غالباً مکہ سے یمن تک ہے, اور 2 ڈائمینشنز بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت بڑا. اور ایک نہر کوثر ہے وہ جنت کے اندر ہے. سبحان اللہ, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. بالکل. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے جس طرح بات کی نا, وی شوڈ آلسو ڈسکس سم ایکشنز, جیسے آپ نے کہا نماز والی ذکر کہ کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو کہ مے بی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئک روٹ یا ایزی روٹ ٹورڈز جنہ ہے, یا کوئی ایسے اعمال جو کہ ہم شاید اس کو بلیٹل کرتے ہوں لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہو. تو سم تھنگز دیٹ وی کین جسٹ ٹیل دی آڈینس ایز ویل کہ یار آپ لوگ کچھ اعمالوں پہ نا ان پہ پکے ہو جائیں. رمضان کا مہینہ ہے برو, تو رمضان کے مہینے میں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جنت تو خود اللہ سے کہتی ہے, یا اللہ میرے فروٹس رائپڈ ہیں, میں بالکل تیار ہوں, تو میرے جو ڈویلرز ہیں ان کو جنت جلدی بھیج. یعنی شی از ویٹنگ, جنہ از ویٹنگ. تو اور حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ سوال کرتا ہے جنت کا, جنت کہتی ہے اس کو مجھ میں داخلہ فرما دے. اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے نکال دے. سو آسک جنہ اینڈ سیک ریفیوج فرام ہیل فائر. دعا. اور دوسرا سبحان اللہ, صدقہ ایک بہت بڑی عمل ہے. واللہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے برو جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث میں کیا آتا ہے, قرآن میں بلکہ آتا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں, اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے. اور جب انسان مرے گا نا, جیسے کیا کہے گا, ہائے وہ سب کروڑوں روپے, وہ سب لاکھوں روپے میں اکاؤنٹ میں چھوڑ کے آ گیا, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. فَأَصَّدَّقْ, کاش میں صدقہ کرتا, اور میں کن کے ساتھ ہو جاتا, صالحین میں سے ہو جاتا. اس میں نا بندہ نا ریلائز کرے کہ سبحان اللہ, یعنی اتنا کلیئرلی ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں حرام سے نہیں بچتا نا, تو وہ پھر حلال کا مزہ اینڈ میں نہیں اٹھا سکے گا. مثال کے طور پہ جو بندہ آج خمر پی رہا ہے, جی بھائی الکوہول پی رہا ہے, تو اس کو جو جنتی خمر ہوگی وہ اس کو اویلیبل نہیں ہوگی, وہاں پہ جو عیاشی نہیں کر سکے گا. سملرلی جو آج یہاں پہ حرام ریلیشن شپ میں ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے, رائٹ, تو اس کو پھر وہاں پہ انجوائمنٹ نہیں ملے گی, چاہے وہ حور العین ہے یا دوسرے جو ہے جنتی اسپاؤسز ہیں. حور العین کا آپ نے ذکر کر دیا, اور سوال پوچھا خرم بھائی نے کہ کون سے ایسے عمل ہیں جن سے نا شارٹ کٹ یا جن سے بڑا زبردست کوئی چیز جنت میں مل جائے. ایک حدیث میرے ذہن میں آئی, مسند احمد کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے نا غصہ پی گیا اور اس چیز پہ قدرت رکھتے ہوئے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہو, اس سے نہ لیا, اس کو پتہ کیا ملے گا, جی اس کو نا ایز اے ریوارڈ اینڈ آنر کے طور پہ نا اللہ تعالیٰ سب کے سامنے بلائیں گے, اس کو بلایا جائے گا سب کے سامنے. اور یعنی یہی انف آنر ہوگا جنتیوں میں. انبیاء علیہ السلام, صحابہ, ایوری ون از دیئر اینڈ ہی از کالڈ اپون بائی ہز نیم, بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر اس کو ایک ریوارڈ کے طور پہ یہ کہا جائے گا, آپ نے حور العین کا نام لیا, کہ اس سے کہا جائے گا کہ اپنی مرضی کی حور العین منتخب کر لو اور اس سے اس کا نکاح کیا جائے گا. اللہ اکبر. I think this is one of the, یعنی اللہ تعالیٰ will throw opportunities in front of you in this life that you can earn Jannah like anything. Jannah is closer to you than your shoelace and Jahannam is closer to you. Bro, I think نا ہمارا یہ جو ہے نا کہ اللہ کے نبی نے جنت دیکھی, ویسے honestly دنیا میں دیکھی, نماز میں دیکھی, بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور پھر پیچھے کر لیا. میں نماز کے بعد پوچھا, رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے میں گریپس میں نے دیکھے, آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک اٹ, اور اگر میں لے لیتا
تو قیامت کے دن تم سب کھاتے رہتے ہیں, وہ کبھی ختم نہ ہوتے. اور پھر میں نے جہنم دیکھی, میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو یو کین اونلی سی جنہ اف یو فیل اٹ ہیئر رائٹ ہیئر. یو کین یو نو, اب پھر آپ کو خوابوں میں جنت آئے گی اور آپ کو خوابوں میں بھی جہنم سے بچنا آپ کو نظر آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت کو جو اچیو کرنے کے لیے جو ایکشنز ہیں وہ بڑے ہم نے ان پوڈ کاسٹ میں کلیئرلی بتا دی ہیں. بس جسٹ ٹرائی ٹو بی اے رائچس مسلم اینڈ سیک دا فیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو دعا ہے نا, اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. اور یو نو میں اس کو مینشن کرنا چاہتا ہوں ہیئر, کیونکہ ایک اصل جو جنت کا سب سے جو پہلا ریوارڈ ہے جنت میں داخل ہونے کا, وہ تو آپ کو پتہ ہے فش لیور سرو کیا جائے گا ایز این ایپیٹائزر. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد سو آئی وانٹ ٹو امیجن کہ ہم جنت میں انشاءاللہ لوگ داخل ہو گئے ہیں اینڈ فش لیور کو سرو کیے جا رہے ہیں. اور وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. تو لوگوں کو نا ایسکارٹ کیا جائے گا اینیملز پہ اور گروپس میں, اور وہ جنت میں جائیں گے اور سلام سلام سلام, فرشتے سلام کر رہے ہوں گے, فرشتے سلام کر رہے ہوں گے نا. جنت کا ایک نام ہے دارالسلام جی, اور وہاں پہ فرشتے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, طب تم مبارک ہو, تم پاک ہو. بہت اچھے. اور وہ لوگ جواب دے رہے ہوں گے تو دے لیڈ اینڈ اچھا سنو سبحان اللہ, جنت میں جو انسانی گھر ہیں وہ اس کو ایسے ہی پتا ہوگا جیسے اس دنیا میں گھر ہیں. تو دل گو تو زیادہ پتا ہوگا, دل نو دیر ہاؤسز, دل گو ڈفرینٹ, اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں اس میں. خیر, لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کریں گے نا کہ جنتی تم کیا خوش ہو, کیا تم آر یو پلیز, کیا وہ کوشچن کریں گے یار اب ابھی بھی خوش نہ ہو جب تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا, ہمارے چہروں کو منور کر دیا, ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دیا, ہمیں سب کچھ تو نے عطا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے تمام اہل جنت سے کہ میں تمہیں اس سے بڑھ کے مزید کچھ نہ دوں, اس سے بڑا ریوارڈ نہ دوں. کہیں گے یار اب اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین خود اہل الجنہ کو اعلان کریں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا. آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں گا اور اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ جو اللہ کی رضا کی فیلنگ ہے نا کہ آج کے بعد اللہ کبھی ناراض ہم سے نہیں ہوگا, چاہے ہم جو مرضی کریں, آج کے بعد اللہ راضی راضی ہے. اور پھر اس سے بڑا ریوارڈ اللہ کا جو دیدار ہے, وہ تو ایک بہت ایکسٹینسو احادیث ہیں, کس طرح سے پردے اٹھیں گے یہی میں اور کہہ لوگ رہا تھا کہ بیٹھیں یہ گے. جو آپ نے بات کی ہے نا, اس سے پہلے جو سین ہوگا نا, اس سے جو پہلے سین ہوگا, یہ صحیح مسلم میں ہے کوٹڈ حدیث کہ اللہ تعالیٰ جب بندے جائیں گے نا جنتی اللہ کے پاس, یعنی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ آج نا بلایا گیا ہے خاص طور پہ, اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تریدون شیئا, یعنی جنتی ہیں, جنت میں آگے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور ہر چیز, یہ جو بھی ابھی ہم باتیں کر رہے تھے سب کچھ ہو رہا ہے. جی, اب اللہ پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ چیز چاہیے, بندے کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمارے چہرے منور کر دیے, آپ نے ہمیں عذاب سے بچا لیا, ہمیں کیا چاہیے اور اس کے علاوہ؟ تو پتہ کیا ہوگا, یہ جب جواب دے چکیں گے ایک دم سے پردہ ہٹ جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک دم سے پردہ ہٹے گا and Allah subhanahu wa ta'ala will be in front of the Ahlul Jannah. اللہ اکبر. اب میں آپ سے اگر اس کے بعد یہ ہوگا, you have this private meeting with Allah for the first time, how would you start the conversation? شیخ آپ کے پرسنلی بات بتاؤں, میں نے شاید آج تک یہ دعا بھی نہیں کی کہ میں نے اللہ کے نبی کو اپنے خواب میں دیکھنا ہے. میں نے آج تک یہ دعا نہیں کی کیونکہ مجھے حیا آتی ہے. I cannot see, I cannot think of bearing that moment. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی ایک وہ گرینڈیوسٹی میں نے نا, اور یعنی اتنی, یعنی میں نے نا, حالانکہ میں نہیں کہتا کہ نہ کریں, کرنی چاہیے, کریں لوگ کریں, میں نے ویسے یا اللہ جنت میں ہی سب, تو میں نے نا یہ چیز یعنی اللہ رب العالمین سے میں نے امیجن نہیں کیا آج تک. یہ میں آپ کے سوال کرنے کے بعد بھی نا امیجن ہی نہیں ہوتا, امیجن نہیں ہوتا. اتنی مجھے نہیں لگتا کہ ایک بندہ کچھ مطلب اس دنیا میں نا دعا مانگنا, اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کرنا اور ہے, بٹ جنت میں جانے کے بعد اب کیا داخل کر دیں پھر دیکھیں گے. آپ کیا کہیں گے جب فرسٹ ٹائم ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ واللہ برادر اس کا جواب میرا یہ ہے کہ نا میں امیجن ہی نہیں کر پاتا, امیجن ہی نہیں کر پا رہا. I will see what will happen. شیخ آپ بتائیں. شیخ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی
I would prostrate. اور یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے شاید نکلے، اللہ کرے یہ نکلے، سبحانک یا رب ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک یا رب ما قدرناک حق قدرک. اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ بڑے گرینڈ ہیں، ایگزالٹیڈ ہیں، آپ کی جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی، اور آپ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی. ویسے میں تو اینجلز بھی جو اللہ نے مخلوق خلقت کی ہے، جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پہلا سارے آسمان چیخ رہے ہیں، شاؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ حق بنتا ہے ان کا چیخنا، کیونکہ ہینڈ اسپین جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے جہاں پہ ایک اینجل پروسٹیٹ کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور یہ شروع سے لے کے آخر تک کرتے رہیں گے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو یہ الفاظ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اس سے نا مجھے وہ سعید الاستغفار کے سٹارٹنگ ورڈز یاد آتے ہیں جو which I love to utter for Allah سبحانہ وتعالیٰ. اور نا وہ بھی نا حق ادا نہیں کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، they are the best. اور وہ شکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیے ہیں کہ ہمیں نا ایک چین سکون سا آ جاتا ہے کہنے کے بعد اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہے، خلقتنی آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک اور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. یہ ورڈز وہ آر سو پاورفل ٹو ایکسپریس. آپ نے جو بات کیا نا، میں پتہ کیا سوچ رہا تھا کہ اگر جنت میں جانے کے بعد نا اگر یہ بندے کی اسٹیٹ ہے نا تو سبحان اللہ، لیٹس کم بیک ٹو دس ورلڈ فار اے سیکنڈ اینڈ لیٹس ٹرائی اینڈ ناٹ بی ون آف دوز پیپل جن کو ایسے شاید مطلب ابھی تو نہیں لیکن ریگریٹ نہ ہو کہ ہم کہیں اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری لیک آف عبادت اور نہ ہماری بے قدری، ہمارا شکر نہ کرنا اللہ کا، اللہ کے احکامات کو بڑا لائٹلی لے لینا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بہت لائٹلی لے لینا کہ یار جسٹ سبحان اللہ، یہ جو ہمارے دین کی باتیں نا اس کو بہت ہم نے نا بہت کیجول لے لیا ہے، ہم نے بہت اس کو نا مذاق، واللہ کبھی کبھی لگتا ہے مذاق ہی بنا لیا ہے. This is something we should واللہ take seriously if we want to enter Jannah. Yes, Jannah is beautiful. Description ہم نے بات کی، آپ کو ہمیں گوز بمپ ملتے ہیں، مزہ، ہم نے بڑے اس طرح کی اپنی فینٹیسیز ڈسکس کر لیں، بٹ یہ یاد رکھیں کہ یہ پوری تب ہوں گی جب تک یہ سانس ہے، تب تک اس میں آپ وہ کریں جو کرنے کا کام ہے. ایک کوٹ بتاتا ہوں، سبحان اللہ، دس شوز یو دی مینٹیلٹی آف دا سلف. سلف کہا کرتے تھے ہم جنت میں اس لیے نہیں جا رہے وہاں پہ پلیجرز ہیں، ہم جنت میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اللہ کا دیدار ہے. دیدار نہ ہوتا ہم جنت میں نہ جاتے. وجہ ربک، یعنی اب امیجن کریں the way these people were thinking. میری بات آپ سمجھے ہیں؟ کہتے ہیں ہم یعنی ان کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے اتنی اسٹرانگ ہے، کہتے ہیں کہ جنت سیکنڈری ہے ہمارے لیے. جنت میں اگر اللہ کا دیدار نہ ہوتا تو ہم جنت میں نہ جاتے. This is what they said. صحابہ کے یہاں جو اللہ کے نبی سے جو محبت تھی وہ بھی یہ تھی جو میں نے بات کی نا، جب ان کو پتہ لگا کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ بڑے ریلیکس ہو گیا. ان کو they were so sure that we love Prophet ﷺ more than our own selves. اور انس بن مالک یہ تو کہتے ہیں کہ واللہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے خوشی کا دن تھا ہمارا یہ تھا کہ واللہ we used to love اللہ his messenger ابو بکر اور عمر، کہ ہمیں شدید محبت تھی ان سے. اس کے بعد ان کو گارنٹی ہوگی کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہی ہوں گے. اچھا پتہ ہے کیا صحابہ کو اتنے فکر مند تھے اس بارے میں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اللہ کو مطلب ڈائریکٹ دیکھیں گے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا بالکل تسلی دینے کے لیے، کیا تمہیں دن کے ٹائم جب کوئی بادل نہ ہو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی دقت؟ تو انہوں نے کہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا آتھینٹک حدیث کہ تم بالکل اللہ کو ایسے دیکھو گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی وہی. اچھا تو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹ ٹو ریپ اپ دس ڈسکشن وہ یہ کہ سبحان اللہ قرآن میں آتا نا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. جو بھی عمل کرے نا، یا جس نے بھی آپ کو آج تک تانا دیا ہے یا آپ کو مس ٹریٹ کیا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے واللہ وہ پی جائیں، اینڈ یو ول بی گارنٹیڈ کہ آپ کو وہ جو اللہ کے چہرے کا دیکھنے کا جو ریوارڈ ہے نا وہ آپ کو نصیب ہوگا. اور جس نے اللہ کا چہرہ دیکھ لیا نا اس کو جنت بھی بھول جائے گی. سو دیٹس دا الٹیمیٹ ایپیٹمی اینڈ پینیکل آف آل دا بلیسنگز کہ آپ دیکھ سکیں میرا خالق و مالک اور اللہ رب العالمین کون ہے. سو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے لیکچر کے بعد نا صرف وہ نہ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ سوچیں کہ جو آپ کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں یا جو آپ کی لائف میں کسی نے آپ کو مس ٹریٹ کیا ہے، آپ کو تنگ کیا ہے،
آپ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے چہرے کے لیے اللہ سے کہیں یا رب, فار ایگزامپل میری ساس نے میرے سے یہ کیا, میں تیرے چہرے کے دیدار کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں. یا رب ساس کے میری بہو نے یہ کیا, میں آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے معاف کرتا ہوں. کسی نے آپ پہ ظلم کیا, کسی نے آپ کا زمین قبضہ کیا, یا اللہ تیرے چہرے کے دیدار کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں, مجھے اپنے چہرے کے دیدار سے کبھی محروم نہ کرنا. میک دیز دعاز, اینڈ لوگوں کو جو احسانات کریں, لوگوں کو یعنی فائر اینڈ فارگیٹ. نیور ایور ایکسپیکٹ کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں یار آپ بڑے نیک ہیں, سخی ہیں, آپ نے کیا. جب بھی کوئی عمل کریں نا, جب بھی کوئی عمل کریں, یہ ذہن میں ہو کہ یار اب میں نے بس تجھے ہی خوش کرنا ہے, مجھے لوگوں کی خوشی نہیں چاہیے. اینڈ یو نو واٹ, جن کو فکر ہوتی ہے نا اپنے اعمال کے خالص ہونے کی, دے لو کہ ایسے عمل کا موقع ملے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. دے اسٹرائیو فار دیٹ, دے وش اینڈ دے فینسی فار دوز ایکشنز. یعنی سبحان اللہ, میں بتاؤں آپ کو, کبھی ہم کہیں کسی جگہ جائیں نا, کچھ وہاں پہ لیکچر کے لیے کچھ لوگ نہ ہی بیٹھے ہوں, شاید بندے ہی نہ آئے ہوں, وی شوڈ لو اٹ. یار اب دس از دا ٹائم اخلاص ٹیسٹ ہونے کا, اور انشاءاللہ آئی ایم ناٹ ہیٹنگ اٹ, آئی ایم لونگ اٹ. پاس ہونے کا چانس زیادہ ہے اس چیز میں. یعنی پیپل جو لوگوں کے لیے کام کریں, کھانا کھلا رہے ہیں, کسی آپ نے اپنے خاندان والے پہ احسان کر دیا, اگر وہ آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں, آپ کہیں یا اللہ دس از دا ٹائم کہ میرے دل پیوریفائی ہو رہا ہے کہ مجھے تو ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا نا یار, اب اس لیے میں ان سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا, مجھے تیرے چہرے کا دیدار کرنا ہے. آپ نے ابھی بات کی نا جو معاف کرنے والی اور دل کو صاف کرنے والی, یہ ایک تو ویسے یہ پورا ایک علیحدہ ٹاپک ہے, بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ ایزی. اینڈ یو نو ہم سب بھی ہیں, مطلب وی ٹرائی سم ٹائمس, اینڈ یو نو وی فورگیو پیپل. لیکن وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ نے 80-90% فورگیو کیا, وہ کہیں 10% یا 5% اندر رہا ہوتا ہے. آئی تھنک دس از جو آپ نے بات کی نا کہ جب آپ جنت کو امیجن کرتے ہو نا, ایک تو آپ کو امیجن ہو گیا کہ جنت میں نہ کوئی غیبت ہوگی, نہ کسی نے آپ کو تانے دینے, کوئی فضول بات, اسٹریس کا نام و نشان نہیں ہوگا. سو جسٹ وہ جو سکون آپ چاہ رہے ہیں نا اس دنیا میں, وہ اس سے کئی زیادہ آپ کو گارنٹیڈ ہے ان جنہ. تو بی اے لٹل پیشنٹ, تھوڑا سا صبر کریں کہ یار یہ وقت جو ہے نا, یہ بھی آئے ہوئے نا اسٹریسرز, پریشانیاں, لوگوں نے آپ کو باتیں کر دی ہیں, دس ٹائم ول پاس مین. کچھ سال ہی ہیں, بلکہ یوں کہیں یہ کہیں, بلکہ یہ نہ کہیں کہ کئی زیادہ, وہ تو کمپیریبل ہی ہے نا جنت. بلکہ یوں کہنا چاہیے ہمیں کہ نا انسان ساری زندگی نا ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, ان جنرل ہیپینس, سکون, ہیپینس. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے, کامیاب بھی بندہ اس لیے ہونا چاہتا ہے کہ اس کو ہیپینس مل جائے, یعنی کہ ایٹ دا ویری اینڈ دا کور جو ہے نا ہیپینس ڈرائیونگ فورس ہے. یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ جو کچھ مرضی پا لیں اس دنیا میں, آپ کا چھوٹا پلاٹ تھا, آپ پتہ نہیں کتنے بڑے کے مالک بن گئے, آپ چھوٹے عہدے پہ تھے, آپ بڑے بن گئے, آپ بادشاہ بن جائیں, آپ کی وریز کبھی اینڈ نہیں ہو سکتی اس دنیا میں. یہ چیز سمجھ لیں کہ ایبسولوٹ ہیپینس از ناٹ پاسبل ان دس ورلڈ. ایبسولوٹ ہیپینس از اونلی پاسبل ان جنہ ود دا مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیونکہ وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی وری نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی صورت ہم نا کمپرومائز نہیں کر سکتے جنت میں جا لینے کو. یعنی ایسے رہیں اس دنیا میں کہ یار آئی کین ناٹ ایون امیجن مسنگ انٹری انٹو جنہ. جیسے وہ جبریل علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق کیا تو جبریل کو بولا جا دیکھ کے آؤ. اچھا کیا یو براٹ اٹ اپ. تو جبریل علیہ السلام وہاں پہ گئے اور دیکھ کے جنت کو جب دیکھا تو کہا کہ یا رب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس میں داخل جو اس کو سنے اور اس میں داخل نہ ہو. اٹس ناٹ پاسبل کہ اتنی امیزنگ چیز لوگوں کے لیے تیار کی آپ نے, اس میں انٹر نہ ہو. اور پھر جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب تو نے اتنی خوفناک مخلوق یہ تیار کی ہے کہ کوئی بھی اگر اس کے بارے میں جان لے گا نا تو لازمی اس سے بچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ جنت اور جہنم کو دیکھ کے آؤ. تو جب جبریل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھا اور جہنم کو دیکھا تو اللہ نے جنت کو سراؤنڈ کیا تھا ود ہارڈشپس, بچنا, نفس پہ پارٹی کنٹرول سے بچنا, گناہوں سے بچنا, نفس پہ کنٹرول, زنا سے بچنا, لوگوں کے تانے سہنا, صبر 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 شکر صبر سے. اور جب جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا تو دیکھا اس کو بیوٹیفائی کیا ہوا تھا with temptations, desires, پارٹیز, گرل فرینڈس, دبئی میں جا کے یہ وہ کرنا, کولڈ پلے کے کانسرٹ, یہ سب چیزوں سے. تو جبریل السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے داخل ہونا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب تیری عزت کی قسم کہ اب جنت میں داخلہ بڑا مشکل ہے, لوگ داخل نہیں ہو پائیں گے بیکاز پیپل آر یعنی امپلسو, دے وڈ پریفر کوئی بھی اس دنیا کے چھوٹے سے گندے سے مزے اوور جنہ. اور اب جہنم میں لوگ داخل ہو رہے ہوں گے بیکاز آف دا ٹیمپٹیشن ڈیزائرز.
تو کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے گا. کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا. تو اللہ کے نبی نے نا وہ جو چیز فرمائی نا, سبحان اللہ, اسلام کا جو پہلا میسج دیا مدینہ آنے کے بعد. امیجن اللہ کے نبی مدینہ فرسٹ ٹائم پہنچے ہیں اور مدینہ از فل آف پیپل, لوگ ویلکم کر رہے ہیں, اکٹھے ہو گئے نا سارے کہ یہ کون آیا ہے, یہ نبی آ گیا ہے. اور عبداللہ بن سلام بھی جب داخل ہوئے تو لوگ کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. تو ناؤ دس از دا مومنٹ کہ رسول سب سے پہلا خطاب کریں لوگوں کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے پہلے جو حدیث کہتے ہیں, عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہم نے فرسٹ حدیث جو اللہ کے نبی سنی مدینہ میں, افشوا السلام وآتموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو, تدخلوا الجنت بالسلام, تم سلامتی کے ساتھ, وی ٹاکنگ اباؤٹ جنہ رائٹ, if you want to enter جنہ with ease, آپ نے کہا سلامتی کے ساتھ, without any struggle, hardship, یہ 4 کام کر لو. اسپرٹ پیس, صرف یہ نہیں کہ السلام علیکم تو کرتے رہو اور لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاؤ. بی پیسفل, ڈونٹ کاز ٹربل ٹو پیپل. وآتموا الطعام, کھانے کھلاؤ یار لوگوں کو بانٹو. یہ رمضان کا مہینہ, خدا کی قسم خرچ کریں, اللہ کی قسم اتنا خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ تو مجھ پہ کریزی توکل کرتا ہے, اس کو میں ایسا نوازوں گا. لوگوں پہ کھانے کھلائیں, افطاریاں دیں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم اپنے بے شک شوربہ ہی ایڈ کر لو پانی ڈال کے, تھوڑی سی لازمی جاؤ. تیسرا چیز آپ نے کہا وصلوا باللیل والناس نیام. ہم نا اس چیز کو انڈرسٹیمیٹ کرتے ہیں, تہجد کی نماز کو. تہجد کی نماز پڑھیں, واللہ آپ کی جنت کی انٹری آسان ہو جائے گی. اور چوتھی چیز واصل الارحام, اپنے رحم کے رشتے جوڑ کے رکھیں. اگر ایک بندہ یہ 4 کام کرتا ہے آپ ایزیلی داخل ہو جائیں گے. اور یہ جو اس پہ میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ ایک حدیث بڑی کمال کی ہے. آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص 3 اعمال کرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس پہ مسکراتے ہیں. اور مجھ سے ایک عمل پتہ کیا تھا, A person leaves his comfortable bed and beautiful wife for the sake of Allah and goes and does wuzu and prays Salah, تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مسکراتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے پہ مسکرا دیں تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پہ حرام کر دیتے ہیں, یعنی وہ بچ گیا. میں وہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ لیٹ سے اس نے ابھی پوڈ کاسٹ دیکھنا شروع کیا نا, اس نے ہماری کنورزیشن شاید نہ سنی ہو پہلے, اللہ تعالیٰ نا قرآن مجید میں, بلکہ سورہ بقرہ میں بھی بندے نے پڑھنا شروع کیا ہے قرآن مجید, رائٹ. دوسرے رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, اگر میں موٹی بات کروں نا, 3 ٹینشنز ہوتی ہیں انسان کو. نمبر 1, اس کو نا شیلٹر چاہیے ہوتا ہے, یار چھت مل جائے سر چھپانے کے لیے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو فکر ہوتی ہے کہ پیٹ بھی تو لگا پہ نا, کمانا بھی ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے, اگر میری روزی روٹی کا معاملہ کلیئر ہو جائے نا تو بڑا آسان ہو جائے گا. اسی لیے بندہ ہارڈ ورک کرتا ہے, جاب کرتا ہے, بزنس کرتا ہے. منارہ بھی ہے نا, روٹی کپڑا مکان, رائٹ. اور 3rd کیا ہے, اے گڈ فیملی. وائف چاہتی ہے کہ اچھا ہسبینڈ ہو, ہسبینڈ چاہتا ہے کہ وائف اچھی ہو, بچے ہوں, فیملی اچھی ہو. یہ 3 چیزیں اگر انسان کو اس دنیا میں یہ 3 چیزیں مل بھی جائیں, پھر خوف ہی ہوتا ہے کہیں یہ چیزیں چلی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں وعدہ کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ جو بندہ ایمان رکھے گا, ایمان پر کام کرے گا اور نیک اعمال بھی کرے گا. یہ بات آپ جان لیں, ایمان نامکمل ہے عمل کے بغیر. جو بندہ کہتا ہے نا کہ یار میں بڑا ایماندار ہوں, نہ نمازوں کی فکر ہے, یار تم مجھے جج مت کرو, ڈونٹ بی ججمنٹل, رائٹ. اف یو لو سم تھنگ اٹ ہیز مینیفیسٹیشنز, یعنی وہ نظر آئے گا, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کہ ایمان جو لے کے آتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, ان کے لیے ہم شیلٹر بھی دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, ان کو کھانا بھی دیا جائے گا. ولهم فيها ازواج مطهرة فيها, اینڈ میں کیا فرماتے ہیں, وهم فيها خالدون. ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی چیز چلی نہیں جائے گی. یعنی اگر بزنس ہے, پراسپر کرے, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار ماندہ نہ پڑ جائے. یعنی یہ 3 چیزیں ایٹ لیسٹ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں انسانوں کی, میں کہتا ہوں آپ کو کچھ بھی جنت کے بارے میں سمجھ نہیں نہ آیا, یہی سمجھ میں آ جائے گا نا کہ جو 3 بیسک نیسیسٹیز ہیں,
آپ کو اس کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو اعلان بھی ہوگا نا جنت میں سب سے پہلے جب داخل ہوں گے, آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, صحت ہی صحت ہے, آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, جوانی جوانی ہے. اور 30 سال اچھا ایک اور چیز بتاؤں, 33 برو میں ایک اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام والی کی ایج, آدم علیہ السلام والا آپ 90 فیٹ قد ہوگا. او یس, یہ بھی شکر ہے مینشن کر دیا آدم علیہ السلام والا, ٹھیک ہوگا, یعنی 6 پیکس اور ڈولے شولے ہوں گے, بیسٹ فارم میں ہوں گے, بیسٹ فارم میں. یعنی آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ صحت ہوگی تمہارے پاس. اچھا لاسٹ کوشچن جو میں خواتین کے پرسپیکٹیو اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, کہ حور العین آپ لوگ ساری عیاشیاں کر رہے ہیں, ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس پہ انشاءاللہ اس پہ کہتے ہیں کہ واٹس ان اٹ فار وومن. سبحان اللہ, ایک حدیث ہے بخاری کی, دیٹ ٹیلز اٹ آل. اور ویسے بھی نا جو خواتین کی سائیکالوجی جو ہم اہل علم سے سمجھتے ہیں, خواتین بہتر جانتی ہیں, وہ اپنی ایک جو ان کی نمایاں پن اور خوبصورتی ہے نا, یہ خواتین کو بہت اچھی لگتی ہے. جی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو میں مفہوم کے طور پہ بتا دیتا ہوں, کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی نا, خواتین جو بھی جنت میں انٹر ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, وہ اگر ایک جھلک دنیا کی طرف دیکھ لیں نا, تو مشرق و مغرب معطر ہو جائے گا, یعنی کہ اٹ ول بی فل آف فریگننس, روشن ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان کا ایک جو دوپٹہ ہے نا, وہ دنیا کی ہر چیز, کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی ہو نا, اس سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ جنت کی جو خواتین ہوں گی نا, جو جنت میں انٹر ہو جائیں گی, دے ول بی گیون سچ اے اسٹیچر, اور خوبصورتی, اور ان کی جو افضلیت ہوگی نا, ان دس سینس اڈورمنٹ اینڈ یو نو بیوٹی, دیٹ ول بی انمیچبل. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں, اور ان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی, جیسے وہ سبحان اللہ, جیسے ہم ابھی پرابلمس کی بات کر رہے تھے نا, خواتین کے لیے بھی اللہ نے وہی نعمتیں تیار کی جو مردوں کے لیے ہیں. ساری ابھی ہم نے ڈسکشن کی, وہ ساری نعمتیں, سارے فروٹس ہیں, وہ گھر ہیں, باغات, یہ جو آیت ہے, they'll be honors, یعنی کہ وہ نہیں کہ ہسبینڈ کے گھر میں ہی رہ رہی ہیں ایک طرح سے, ٹھیک ہے, لیکن they'll be honors of the whole Jannah itself. اس کو آپ ایسے سمجھ لینا کہ یہ جو آیت ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ خواتین کے لیے بھی ہے. لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید, جی, کہ ان کے لیے وہاں پہ ہر کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہوں گے. I mean you can make a wish, رائٹ. حور العین ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مردوں میں حور العین جو ہے میل پارٹنرز ہمیں ایسے عطا کر دیں. I mean it could be anything. فار ایگزامپل کہ ہمارے ہسبینڈس جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے خوبصورت ہوں, ان دیٹ ریگارڈ, رائٹ. ولدینا مزید, اور اللہ تعالیٰ جو ہے مزید اس میں اضافہ بھی کر دیں گے. تو میننگ وٹ ایور یو وڈ وانٹ ان جنہ, وہ آپ کو اویلیبل ہوگا اس وقت. اس دعا کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, وہ سلف کی دعا ہے بیسکلی ہے, وہ نہ رات کو قیام اللیل میں اپنی داڑھی پکڑ کے نہ رو رہے ہوتے تھے, اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا رب, اگر تو تیرے علم میں ہے کہ میں جہنمی میں سے ہوں تو اس کو مٹا دے, کیونکہ تجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر تیرے علم میں ہے کہ میں اہل الجنہ میں سے ہوں تو اس کو کنفرم کر دے, کیونکہ تو عزیز الحکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ, اگر تیرے علم میں ہے کہ ہم اہل الجنہ میں سے ہیں تو اسے کنفرم کر دے, اور ہمیں کبھی وہاں سے نہ نکالنا. اور اگر ہم والعیاذ باللہ اپنے ہی کمی کوتاہی کی وجہ سے لوزرز میں سے ہیں, لیفٹ ہینڈ والے میں سے, تو اس کو مٹا دے, اور اس رمضان کے مہینے میں ہمیں جنتوں میں شامل کر دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.